اگر میں 15-16 سال کا ہوتا اور مجھے اس طرح کی کوئی پوڈ کاسٹ مل جاتی تو شاید میں بہت سی چوٹیں نہ کھاتا. اور آئی ہیو لاگڈ ان فیو ملین مائلز ان دا یو ایس, یعنی اتنا زیادہ میں ٹریول ہے. کوئی تقریباً 75 سے زیادہ نیشنلٹیز کو ہم نے ٹرین کیا ہے. ہاں, جاپنیز اور جرمنز اور فرینچ اینڈ امیریکنز اینڈ ملیشینز اینڈ انڈونیشینز. ظاہر بات ہے ٹریول کرتے ہیں. 14 ملکوں میں ہم ٹریننگس کر چکے ہیں, جس میں سے 10 وار زون میں میں نے فزیکلی کام کیا ہے. تقی اسماعیل صاحب نے بات پکڑ لی. اچھا آگے والے صاحب چاہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں امریکہ, اور ٹوفل میں اللہ کی ایسی مدد آئی کہ ایک غلطی بھی نہیں ہوئی. ناٹ اے سنگل مسٹیک. انہوں نے 770 ہوتا تھا اسکور, 780 میں 780 آیا. اور اس نے مجھے ایڈوائز بھی کیا, you should go to California Institute of Technology, Caltech. کیا بات. ہاں, that is where you belong. Ned Ayano اس کا نام تھا. اس نے you want to challenge the course? Yeah, okay. اسی وقت میں وہ چوک دیا, can you go up to the board right now Mr. Syed? اسی وقت تو ہوا یہ حضرت والا کہ 125 کریڈٹ آورز ضرورت تھی گریجویشن کی. ہم فقیر کو صرف اس لڑکی سے بچنے کے چکر میں 70 آورز ٹرانسفر ہو گئے. میں آج تک نہیں بھول سکتا وہ سین. کیا گزری ہوگی اس باپ کے اوپر, کیا سوچ کے اس ملک میں آیا ہوگا. آج اس کی بچی جو ہے اس کے سامنے ایک امریکن لڑکے سے کیا ہو گیا, یعنی میری بیٹی نے کہہ دیا کہ مام آئی ایم ان اے رانگ باڈی. بچی کہتی ہے آئی ایم ان اے رانگ باڈی. السلام علیکم ناظرین, راستہ جو میں نے چنا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور سلمان احمد صاحب بالکل ابھی فلائٹ لے کر صرف آپ لوگوں کے لیے کراچی سے لاہور ہمارے اسٹوڈیو میں آ چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. بہت 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 شکریہ سیڈ میڈیا کی طرف سے, ہمارے ناظرین کی طرف سے کہ آپ اب ہر ہفتے 2 ہفتے کے بعد اسپیشل فلائٹ لے کر اور ان لوگوں کے ایمان کو تقویت دینے کے لیے آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آتے ہیں. اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کر سکیں. چلتے ہیں بلا تاخیر کے پچھلی ایپیسوڈ کے اختتام پر. عافیہ صدیقی صاحب کی اسٹوری چل رہی تھی اور اس میں آپ نے بتایا تھا کہ انہوں نے کال کی جناب مفتی تقی عثمانی صاحب کو, اور اس کے بعد ان کی زندگی میں کیا چینج آیا. تو اوور ٹو یو سر. جی, پہلے تو بہت شکریہ, آپ انوائٹ کرتے ہیں اور موقع دیتے ہیں بات کرنے کا. اچھا, اس سے پہلے کہ میں وہاں جاؤں کہ تقی اسماعیل صاحب نے کیا کہا اور اس سے کیا چینج آیا, ایک دو پوائنٹس میں کرنا چاہتا ہوں بہت ضروری. وہ یہ تھا کہ کچھ میں دیکھ رہا تھا کامنٹس نا, تو اس میں کچھ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں نا کہ جی وہ تو آپ نے کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے, آپ تو آرمی کے فیور میں ہیں یا اگینسٹ ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چل رہا تھا. تو میں چاہ رہا تھا کہ ایک دفعہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو ایکسپلین کر دیں کہ ان پوڈ کاسٹ کا مقصد کیا ہے. تو دیکھیں, پوڈ کاسٹ جو ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ایکسپیرینسز دیے ہیں تو یہ تو امت کی امانت ہے نا. فار ایگزامپل اتنا جو سفر ہوا فاؤنڈیشنز کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ, تو وہ تو ڈونیشنز فاؤنڈیشن لیتی تھیں اور اسی سے ہمارا ٹریول فائنینس ہوتا تھا. جو پہلا سفر تھا اس میں ہم والنٹیئر تھے, اس کے بعد تو ایسے ہی ہوتا رہا. تو یہ جو ایفرٹ لگی, پیسہ لگا, یہ تو امت کا اثاثہ ہے نا. بہت خوب. ہاں صحیح بات ہے. تو یہ ایکسپیرینسز بھی امت کے لیے ہیں. تو مقصد یہ تھا ان پوڈ کاسٹ کا کہ جو بھی میرے ایکسپیرینسز ہیں اس سے ہم کیا لرن کر سکتے ہیں, کیا سیکھ سکتے ہیں, اور اس سیکھنے سے ہماری لائف میں کیا امپیکٹ ہوگا. یہ ہے مقصد اس پوڈ کاسٹ کا. جی بالکل. اس لیے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں بھی ہمیں تفصیل دیجیے, تو ہم تفصیل دے رہے ہیں کیونکہ اس تفصیل کے اندر بہت سے لیسنز ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک پوڈ کاسٹ کے اندر آپ کو کچھ کم لیسنز ملیں, دوسرے پوڈ کاسٹ میں زیادہ امپیکٹ فل لیسن ملیں, کوئی لیسن ایسا ہو جو آپ سے ریلیونٹ ہی نہ ہو, ہے نا. جیسے ابھی ہماری شادیوں کی کہانی شروع ہوگی تو اس میں جو شادی کر چکے ہیں یا شادی کرنے والے ہیں ان کے لیے بہت لیسنز ہوں گے. اب جو ینگ بچہ ہے اس کو شادی کا بھی یاد ہی نہیں ہے تو اس کے لیے تو ریلیونٹ ہوگا نا. تو لیسنز کیا ہیں, مثال دے رہا تھا میں سمجھانے کے لیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اور یہ بار بار میں کہہ چکا ہوں کہ تمہارے امی کی قربانی, دادا کی دعا ہے جی کہ ایک ایکسٹرا آرڈنری لائف اللہ نے مجھے دے دی نا. فار ایگزامپل سائنٹسٹ کے ہونے سے لے کر ڈیتھ سینٹینس, پھر 11 وار زونز, جس میں سے 10 وار زون میں میں نے فزیکلی کام کیا. ہاں یہ آج بات بتا رہے ہیں. ہاں اس 11 وار زون میں جو ہم نے ہیلپ کی تو اس میں سے صرف ایک وار زون ہے جہاں میں نہیں جا سکا ہوں, وہ غزہ ہے.
باقی تمام وار زون میں تو ہم خود گئے. آپ کو بہت کم جنرلز ملیں گے جنہوں نے جو ہے 10-11 الگ الگ وار زون میں کام کیا. کیا بات ہے. ہاں کیا بات ہے. ہاں ایسا ہی ہے. ہوں گے ہم شور، لیکن کم ہوں گے. ایک دفعہ میں ایک جگہ گیا ہوں، آرمی کے جنرلز تھے، تو ان میں 2-3 ایسے تھے جنہوں نے ہماری ورک شاپ کی بھی تھی. تو انہوں نے میرا تعارف ہی ایسا کرایا دوسرے جنرلز کو کہ سر دیکھیں سلیمان صاحب کا زیادہ وار زونس کا ایکسپیرینس ہے ایز کمپیئر ٹو اس. ہم نے اتنے وارز میں نہیں دیکھا. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے، یہ تو بات چھپی بھی نہیں ہے کہ 32 کنٹریز کا سفر ہے، پھر 22 بچے ماشاء اللہ. آپ بہت کم لوگوں کو جانتے ہوں. ہم شیور ہم 22 سے زیادہ بچے والے لوگ ہوں گے، لیکن کم لوگ ہوتے ہیں لیکن 22 بچے ہوتے ہیں. تو ظاہر یہ سارے ایکسپیرینسز سے کیا ہم سیکھتے ہیں نا. پھر اس میں چوٹیں بھی لگیں. اب آپ نے اجازت دی ہے کہ میں اپنے غلطیاں بھی بتاؤں گا نا. جی بالکل. ہاں، کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں 15-16 سال کا ہوتا اور مجھے اس طرح کی کوئی پوڈ کاسٹ مل جاتی تو شاید میں بہت سی چوٹیں نہ کھاتا اور کچھ بہتر ہو جاتا، اور کچھ چیزیں خود چوٹیں کھا کے کرنی پڑیں. تو مقصد پوڈ کاسٹ کا جو ہے وہ بیسکلی لائف لیسن شیئر کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو میں ڈسکلیمر میں دینا چاہتا ہوں، پہلے بھی دیا تھا کہ دیکھیں اتنی پرانی باتیں میں نے جرنل تو نہیں رکھا. تو جو بھی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اٹ از کنسٹرکٹیڈ آؤٹ آف میموری، میں اپنی میموری سے کر رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے وہ جملے وہ الفاظ ایگزیکٹلی وہ نہیں ہوں گے. تو یہ تو ڈسکلیمر کے ساتھ میں بات کرتا ہوں کہ یہ کہنا کہ بھئی یہی جملہ تھا. کچھ جملے تو ایسے ہوتے ہیں جو بھول نہیں سکتے. تو جیسا باسلی کہتا تھا کہ وی ول ایدر سی دا وکٹری ان بوسنیا اور وی ول ناٹ سی دا ڈیفیٹ. ابھی اس کا جملہ تھا. اب یہ جملہ تو مجھے پتہ یہی تھا کہ یا تو ہم وکٹری دیکھیں گے اور ہم ڈیفیٹ نہیں دیکھیں گے. ہے نا، یہ بہت پاورفل جملہ ہے نا. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ تو میرے اپنے جو ریکلیکشن سے میں بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر پچھلے 24 سال سے میں ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میری ایک ٹریننگ کمپنی ہے جس سے ہم ٹریننگ کنسلٹنگ کرتے ہیں. تو کوئی 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو تو میں نے ٹرین کیا ہے. ماشاء اللہ. صحیح نا، ماشاء اللہ الحمد للہ، فرام آل واکس آف لائف. اس کے بعد جو ہے میری ٹیم سے پوچھا تھا کہ بھئی، تو بتائے تھے کہ 1000 سے زیادہ کمپنیز، انسٹیٹیوشنز، ادارے انہوں نے ہماری سروسز لی ہیں ٹریننگ کی، کنسلٹنگ کی. 1000 سے زیادہ چھوٹی کمپنیز، بڑی کمپنیز، ملٹی نیشنلز، کوئی تقریباً 75 سے زیادہ نیشنلٹیز کو ہم نے ٹرین کیا ہے. اللہ. ہاں، جیپنیز اور جرمنز اور فرینچ اینڈ امریکنز اینڈ ملیشینز اینڈ انڈونیشینز. ظاہر بات ہے ٹریول کرتے ہیں، 14 ملکوں میں ہم ٹریننگز کر چکے ہیں. یہ آپ کا پہلی ایپیسوڈ کا انٹرو تھا جو اب آ رہا ہے. اب آ رہے ہیں. ہاں اچھا، وہ کیوں آ رہے ہیں بتاتا ہوں نا. ہاں، اسی طرح سے KRL بھی ہمارے کلائنٹ ہے، OGDC کو ہم نے ٹرین کیا، سوئس سدرن گیس ہے، گورنمنٹ ادارے ہیں، آرمی، ایئر فورس، نیوی کے سینکڑوں آفیسرز ہمیں ٹرین کیے. میں نے پاکستان میں بہت ایکسٹینسولی ٹریول کرتا ہوں. میرے 6 سسرال ہیں، 6 شادیاں، 2 ایکس وائفس. تو سسرال تو 6 ہو گئے نا. اچھا، ہم نے اپنے سسرال والوں سے اچھے تعلقات رکھے ہوئے، اگر ایکس بھی ہو جائیں تو. جس ملک میں آپ کے 6 سسرال ہوں، سوات سے لے کے کراچی اور بلوچستان اور میرپور خاص اور سکر، لاہور، تو کتنا ٹریول ہوگا. پھر ٹریکنگ میری ہابی ہے، تو میں نے بہت سے ایسے علاقے ٹریک کیے ہیں جو آپ نے سنے بھی نہیں ہوں گے. گلگت بلتستان ہو گیا، بلوچستان کے ٹریکس ہو گئے، اسی طرح سے جو ہے سوات ہے، کلام ہے. تو ٹریکنگ بھی میں کرتا ہوں. پھر میں لمس میں پڑھایا الحمدللہ. پھر KSBL کراچی اسکول آف بزنس لیڈرشپ میں پڑھایا. اور پھر جو ہماری دوسری کمپنی ہے موسا انسٹیٹیوٹ، اس سے ہم کوچنگ کرتے ہیں. سینکڑوں لوگ کرنٹلی میری کوچنگ میں ہیں فرام آل اوور پاکستان اینڈ ابراڈ. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کوئی بھی بندہ اس سچویشن میں ہوگا جو میں ہوں نا. چپا پاکستان کا میں نے سفر کیا. پھر تبلیغی جماعت میں ہم نے ٹائم لگایا تھا جب ہم اسٹوڈنٹ تھے. تو تبلیغ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کہاں نہیں پھیلاتے ہے نا، پہاڑوں میں اور کہاں. تو اگر کوئی بھی شخص میری جگہ پہ ہوگا تو اس کی جو نبض ہوگی نا وہ قوم کی، اس کی انگلی قوم کی نبض پہ ہوگی. ماشاء اللہ. اگر کوئی مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے اس ملک کے اندر کیا اسٹرینتھس ویکنیسز ہیں تو ظاہر ہم بتا سکتے ہیں. تو یہ نہیں کہ مجھے نہیں معلوم
کہ برائیاں کیا ہیں، وہ تو ہمیں معلوم ہے نا. تو میں نے یہ دیکھا پاکستان کے اندر کہ ہمارے ہر اسٹریٹا آف سوسائٹی کے اندر، ہر انسٹیٹیوشن کے اندر بہترین لوگ بھی ہیں، بہت کریکٹر والے، اچھے انٹینٹ والے، اور بہت برے لوگ بھی ہر فیلڈ میں ہیں. یعنی آپ ڈاکٹرز کو لے لیں، میڈیکل پروفیشن کو لے لیں، میڈیکل پروفیشن کے ہر کیٹیگری کو لے لیں، بہترین ڈاکٹرز بھی ملیں گے اور بہت کرپٹ ڈاکٹرز بھی ملیں گے. ہمارا جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اس میں بہت اچھی بھی کمپنیز ہیں اور بہت ان ایتھیکل کمپنیز بھی ہیں. بزنس کمیونٹی میں آپ کو اچھے برے ملیں گے. آپ کو پولیٹیشینز، جب میں پاکستان آیا تھا تو میں سوچا تھا کہ سارے پولیٹیشین کرپٹ ہوتے ہیں، میرے ذہن میں یہ تھا. لیکن جب میں گیا پارلیمنٹ بیٹھا، انٹریکشن ہوا، پولیٹیشین کو ٹرین کیا، 2 پولیٹیکل پارٹیز میں ایک کلائنٹس رہی ہیں، تو پتہ چلا کہ پولیٹیشینز میں کچھ بہت ہی نیک لوگ بھی ہیں، بہت فینومنل لوگ بھی ہیں. ایسی بات نہیں کہ سارے کے سارے کرپٹ ہوتے ہیں. پھر پولیس کو ہم نے ٹرین کیا تو پولیس میں بھی بہترین لوگ ہیں، کرپٹ بھی ہیں. لا انفورسمنٹ میں پولیس ہے، موٹر وے ہے، FIA ہے، ASF ہے، ایئرپورٹ سیکورٹی فورس، اچھے لوگ برے لوگ. انٹیلیجنس کمیونٹی میں ہر طرح کے لوگ. اس طرح آرم فورسز میں پاکستان نیوی ہے، ایئر فورس ہے، آرمی ہے، بہترین لوگ بھی ملیں گے آپ کو اور کرپٹ لوگ بھی ملیں گے. علماء کرام کے اندر بھی انفارچونیٹلی اچھے بھی ہیں، کرپٹ لوگ بھی ہیں. تو میرا یہ فیصلہ ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے نا، اس میں میں کسی کو کرٹیسائز کرنا آیا ہی نہیں ہوں، نہ میرا یہ مقصد ہے. ناٹ کہ میں کرٹیسائز نہیں کر سکتا، میں بہت ڈیٹا ہے، لیکن وہ مقصد نہیں ہے اس کا نا. اگر میں کوئی مثال دیتا ہوں تو اس مثال کو ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ وہ ایک لیسن ہوتا ہے اس کے اندر. فار ایگزامپل اس بات پہ لوگ بڑا ناراض ہوئے کہ جی آپ نے پاکستانی جرنلسٹ کو کہا وہ بہت کمپیٹنٹ ہوتے ہیں. تو یار فار گاڈ سیک آپ سوچیں ذرا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اس لیے میں اپنی بات جو کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ ہر لفظ، ہر سینٹنس، ہر جملے کو میں بہت سوچ کے کہتا ہوں. دیکھیں جب انسان، اور یہ میچورٹی ماڈل ہم پڑھاتے ہیں، ظاہر ابھی تو موقع نہیں ہے، کبھی بعد میں ایک پوڈ کاسٹ کر لیجیے گا میچورٹی ماڈل کیا ہوتا ہے. جو میچورٹی ماڈل ہم پڑھاتے ہیں نا، اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کور، جو آپ کی آئیڈیالوجی، عقیدہ، پرپز آف لائف، آپ کا ویژن کو کور کرتا ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ دوسرا جو ڈائمینشن ہوتا ہے وہ اس کے کیریکٹر ٹریٹس ہوتے ہیں. یعنی صداقت ہے، شجاعت ہے، رازگوئی ہے، حلم ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں سخاوت ہے. یہ سب کیریکٹر ٹریٹس ہوتے ہیں نا. اور تیسرا جو ڈائمینشن ہوتا ہے اس کا کمپیٹنس ہوتا ہے، یعنی جس کے اندر ہم کہتے ہیں نالج، اسکلز اینڈ ایبلٹیز. تو یہ بہت ممکن ہے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ بہت ہائیلی کمپیٹنٹ ہو، اور جو انٹینٹ ہوتا ہے نا آپ کی نیت، وہ کور میں کور ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہ بہت کمپیٹنٹ ہو لیکن اس کا انٹینٹ صحیح نہ ہو، اس کا کیریکٹر ٹریٹس ویک ہو، تو کمپیٹنس کا اس سے تعلق نہیں بنے گا. وہ بہترین ڈاکٹر ہوگا لیکن وہ ظلم کرے گا، وہ سرجری کر دے گا جس کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو ہمارے دوست ہیں، سرجن ہیں، آئی سرجن ہے کراچی میں، اور انہوں نے کہا کہ سلیمان میرا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے کہ کراچی کے اندر 30% سرجریز جو ہوتی ہیں نا ان کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ سب پیسے کمانے کے لیے کی جاتی ہیں. تو یہ جو سرجری کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ عام آدمی ہے کیا؟ وہ بہت کمپیٹنٹ ڈاکٹرز ہیں لیکن ان کا انٹینٹ غلط ہے اور ان کے کیریکٹر کے اندر ایشو ہے. تو اسی لیے میں یہ پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے میں نے کرٹیسائز کسی کو نہیں کرنا. ہاں اگر کسی کو اسٹرینتھ ہے جس سے ہم کو سیکھ سکتے ہیں تو آپ سیکھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی بات چلنے شروع ہوگی جی ہم تو کوئی آرمی کے اسپوکس مین ہیں. بھائی نہیں ہے یار، اللہ خوف کریں. نہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے میرا تعلق ہے، نہ میں پاکستان آرمی کا اسپوکس مین ہوں. میں نے ایک بات سمجھانے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے یہ شوشہ شروع ہوا تھا کہ جی جنرلز جو ہیں وہ بہت کمپیٹنٹ ہوتے ہیں. ہوتے ہیں ہمارے پاس ڈاکٹرز بڑے کمپیٹنٹ ہوتے ہیں، پاکستان آرمی کے جنرل بہت کمپیٹنٹ ہوتے ہیں. ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے اور ہوتے ہیں جن کا انٹینٹ ٹھیک نہیں ہے، جن کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے. تو کمپیٹنس تو اپنی جگہ پہ کھڑی رہے گی نا. تو کمپیٹنس سے یہ اخذ کرنا کہ میں ان کے انٹینٹ کو بھی اور ان کے کیریکٹر کو بھی اچھا کہہ رہا ہوں، یہ غلط ہے. ہاں اچھے بھی ہیں پاکستان آرمی جنرلز، کچھ بہت زبردست ہیں، ان کا انٹینٹ، ان کا کیریکٹر ٹریٹس آر فینومنل. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سارے آرمی جنرلز ٹھیک نہیں ہیں تو یہ بہت بڑا الزام ہے. تو اب اللہ کے پاس جو ہے نا اپنا انتظام کریں، کیونکہ ایسی بات کہنا
اور یہ کہنا کہ تمام پاکستان آرمی جنرلز کے انٹینٹ اور کریکٹر ٹھیک ہے، یہ بھی غلط ہے. جس طرح سے فزیشین کمیونٹی میں اچھے برے ہیں، انجینئرنگ کمیونٹی میں اچھے برے ہیں، بزنس کمیونٹی میں اچھے برے لوگ رہتے ہیں، پولیس کے اندر بہترین لوگ ہیں ویسے ہیں، تو اس طرح سے پاکستان آرمی بھی ویسے ہی ہے. تو یہ میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر میں کسی کی مثال دیتا ہوں کہ کل میں نے پولیس کی بھی مثال دینی ہے تو آپ بولیں گے یار پولیس کو اچھا کہہ رہے ہیں یار کم آن. تو تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، میری باتوں پر بہت غور سے کریں، ریپیٹ کر کے سنیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. خلاصہ یہ تھا کہ دیکھیں اس پوڈ کاسٹ کا مطلب یہ ہے میری زندگی سے، میری چوٹوں سے اگر آپ کو سیکھ لیں گے یہ ہمارے صدقہ جاریہ ہے، اور ہمارا ایک کنٹریبیوشن چھوٹا سا اور شاید ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے. یہی نیت سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. اور اس کے اندر اگر ہم کوئی مثال دیتے ہیں تو آپ بہت ٹھنڈے دماغ سے سوچیں میں کیا کہہ رہا ہوں. انسان ہے، بہت سی چیزیں جو ہے وہ غلط بھی کہہ سکیں گے، وہ غلطی ہو سکتی ہے، جو لینا لے لے، جو نہیں لینا وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ بیسیکلی میسیج ہوتی ہے نا، جو تو آپ کو پتا ہے میسیج میں تو پھر یہ ہمیں ساری چیزیں آئیں گی، آگے بھی آئیں گی. ہاں آئیں گی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں اتنا لیکن کلیریفیکیشن ضروری ہے تاکہ کوئی لوگ کنفیوز نہ ہو کہ جی میں اچھا کسی نے کہا کہ جی آپ کو فلانے پولیٹیشین نہیں پسند. بھائی میں کب کہہ رہا ہوں یار، میں نے کوئی کہا ہی نہیں ایسی بات. چلو اس کو رہنے دیں، وہ پھر ایک اور طرف چلی جائے گی بات. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. واپس آتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. عافیہ صدیقی صاحب، چلیں عافیہ صدیقی صاحب کے بعد واپس آ جاتے ہیں نا. جی کال ہوئی تھی شیخ تقی عثمانی صاحب. اب اس سے پہلے بھی 2-3 باتیں بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں عافیہ صدیقی صاحبہ کی جو اسٹوری ہے نا، اس میں بہت ساری مسٹری ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ایکچوئل اسٹوری کسی ایک بندے کو پتہ ہوگی. بہت ہی فینومنل اسٹوری ہے، ہم سے تو 100 گنا زیادہ فینومنل اسٹوری ہے. اگر ہم اسے پوچھیں گے کہ جی عافیہ صدیقی کو کس نے اٹھایا تھا، کب اٹھی تھیں، پھر وہ انسان گئی تھیں نہیں گئی تھیں یا چھپی ہوئی تھیں، تو میرے پاس اس کا آنسر نہیں ہے. میں یہاں عافیہ صدیقی صاحبہ کی مسٹریز کو سالو کرنے نہیں بیٹھا ہوں پلیز، اور یہ ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہونی چاہیے. میں یہاں اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں چونکہ انہیں پرسنلی جانتا تھا، تو اس خاتون کی زندگی کے اندر فینومنل انسپریشن ہے، اور وہی انسپریشن سے کیا ہم سیکھ سکتے ہیں، ہم انسپائر ہو سکتے ہیں. دیٹ از دا پوائنٹ. پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہی تھیں، کیا ہو رہا تھا، مجھے نہیں پتہ. وہ تو جب کبھی اللہ کرے کہ ہم جنت میں پہنچیں، اور یہ وہاں پہنچے بھی ہوں گی انشاءاللہ، تو میرے پاس ایک ایجنڈا آئٹم یہ ہے کہ ان سے ایک میٹنگ کر کے وہ سب پوچھ لیں گے کہ بھائی بہن بتائیں ایکچوئل کہانی کیا ہوئی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو سائنٹیفک میتھڈ کے جسے ہم کہتے ہیں، اس کے 4 کوئکلی بتا رہا ہوں 4 سٹیجز ہوتے ہیں. پہلا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز آبزرو کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آبزرویشن. اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیج ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز آبزرو کرتے ہیں تو آپ ایک ہائپوتھیسس بناتے ہیں کہ یار یہ یوں ہو رہا ہے نا، تو شاید اس لیے ہو رہا ہوگا. اس کو ہائپوتھیسس کہتے ہیں یا مفروضہ کہتے ہیں اردو میں. اور اس کے بعد جب آپ اس کے اوپر تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو وہ موو کر جاتا ہے انٹو دا تھیوری اسٹیج کہ یہ تھیوری ہے، یعنی بہت سی چیزیں اس کو سپورٹ کر رہی ہیں لیکن کنکلوسیولی ابھی نہیں ہوا سیٹلمنٹ. اس کو ہم کہتے ہیں نظریہ اردو میں. پھر جب تھیوری کے اوپر آپ مزید کام کرتے ہیں اور آپ کنکلوسیولی اس کو پروو کر لیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں فیکٹ لا. یہ 4 اسٹیجز ہیں. جی. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں عافیہ صدیقی صاحبہ کے بارے میں بات کروں گا، اس میں نہ میں مفروضوں میں پڑھنا چاہتا ہوں اور نہ میں تھیوری میں پڑھنا. میں آپ کو اپنی آبزرویشن بتاؤں گا جو میں نے دیکھا ان کی زندگی کے اندر خود سے، اور میں وہ بتاؤں گا جو فیکٹ ہے. فار ایگزامپل عافیہ صدیقی مارچ 1972 میں پیدا ہوئی، یہ فیکٹ ہے، یہ ڈاکیومنٹڈ ہے کہ مارچ 2 1972 کے اندر عافیہ صدیقی صاحب پیدا ہوئی. یہ فیکٹ ہے، یہ میری آبزرویشن تو نہیں، میں تو نہیں تھا اس وقت. تو کہنے میں سے یہ تھا کہ لوگ جو انٹرسٹ لیتے ہیں نا بہت دفعہ وہ ان مفروضوں میں، ان تھیوریز میں، کیا تھا کیا ہوا. آئی ایم سوری، یہ آپ کو اس پوڈکاسٹ سے نہیں ملے گا. اس کے لیے آپ اور جگہوں پہ بہت لکھا جا رہا ہے، کتابیں لکھی جا چکی ہیں. ایک دو کتابیں میں نے دیکھی تو اسے تو الٹی سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، یو نو. تو یہ ہمارا آبجیکٹیو ہے، ٹھیک ہے نا. آئی ہوپ آئی ہیو میڈ مائی سیلف کلیئر. کیا میں ایک چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ لوگ سمجھ جائیں یہ مفروضہ اور تھیوری کا ایگزامپل کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ہم سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں اور ظاہر بات میں سائنٹسٹ ہوں. دیکھیں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی سمجھانے کے لیے. فرض کریں کہ میں لاہور میں نکلا اور میں نے دیکھا کہ ایک صاحب کی جو ہے وہ لال آنکھیں.
تو میں پوچھوں گا, ایک آبزرویشن ہے کہ یار آپ کی لال آنکھیں خیریت؟ اور وہ کہے کہ جی میں تو گلگت سے ہوں. اچھا, اللہ رحم کرے. آگے گئے, پھر ایک اور کی آنکھیں لال. میں پوچھوں جی آپ کی آنکھیں لال ہیں خیریت؟ جی میں گلگت سے ہوں. تیسرا میں گلگت سے ہوں, چوتھا میں گلگت سے ہوں. جب 4-5-6 لوگوں سے آپ ملیں گے تو پھر کسی کی لال آنکھیں دیکھے گا, خود ہی کہے گا آپ گلگت سے ہیں نا. بہت وہ کہے گا جی. اب میں ایک مفروضہ بناؤں گا, ایک ہائپوتھیسس بناؤں گا کہ جی گلگت والوں کی آنکھیں لال ہوتی ہیں. اب یہ تھیوری کیسے بنے گی؟ اب میں کیا کرتا ہوں, لاہور کے نا تمام لوگوں کو جمع کرتا ہوں, تمام گلگتیوں کو جمع کرتا ہوں. جناب کتنے گلگت کے لوگ ہیں؟ جی 300. لائن میں کھڑا کیا سب کو, سب کی آنکھیں دیکھیں, لال 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 لال. اوہو, باڈی آف ڈیٹا, ریسرچ, سارے کے سارے گلگت کے جو لوگ لاہور میں ہیں سب کی آنکھیں لال ہیں. اس کا مطلب یہ تھیوری ہے کہ گلگت والوں کی آنکھیں لال ہوتی ہیں. ابھی یہ لا نہیں بنا, فیکٹ نہیں بنا. اب کیا کرنا پڑے گا؟ ٹکٹ لی, سمجھے نا, وہ چلتا ہے نا ہمارا فوکر, اسلام آباد سے گلگت جاتا ہے. کبھی سفر کیا اس میں آپ نے؟ کرے, بڑا انٹرسٹنگ سفر ہوتا ہے. اب بڑے جھٹکے لگتے ہیں, فلانا لگتا ہے. وہ پہنچا دیتا ہے آپ کو گلگت, چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے. آپ اترے گلگت کے اندر تو وہ نہ ایئرپورٹ پہ کسی آنکھیں لال, نہ شہر میں کسی آنکھیں لال. اب آپ لوگوں سے پوچھیں گے, او بھائی تم لوگ آنکھیں لال نہیں ہوتی؟ تو اگر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بادشاہ سلامت جو ہے نا, گلگت کے بادشاہ سلامت, وہ سمجھتے ہیں کہ لال آنکھیں جو ہیں وہ منحوس ہوتی ہیں, تو جتنی لال آنکھیں والے تھے نا انہوں نے جلا وطن کر دیا لاہور. جو لال آنکھیں والے تھے لاہور جلا وطن کر دیا. تو وہ تھیوری ڈس پروو ہو گئی, وہ فیکٹ نہیں ہے. اب لوگ مجھ سے بحث کرتے ہیں, جی وہ جناب دیکھیں نا ڈارون. میں کہتا ہوں بھائی ڈارون, اللہ کا خوف کرو یار. ڈارون جو تھا اس نے خود اپنے کانسیپٹ کو لا نہیں کہا. اٹس دا تھیوری آف ایوولوشن, اٹس اے تھیوری جس کو ڈارون خود تھیوری کہہ رہا ہے, آپ اس کو فیکٹ کہہ رہے ہیں. بھائی اگر آپ مجھ سے بحث کرنا چاہتے ہیں تو آبزرویشن پہ فیکٹ پہ کرو بھائی, یہ تھیوری تو مفروضوں میں مت کرو. بہت بیسٹ ایگزامپل. ہاں, آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ایک جو ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم, ابھی یہ ڈسکشن میں نہیں ہے لیکن اس میں بہت بڑے مسائل ہیں. تو اب تو ان کا کرٹیک تو انہی کے لوگ کرتے ہیں نا. تو ان کا ایک بہت بہترین ایجوکیشنسٹ ہے, اس کا نام ہے جان ٹیلر گیٹو. اس نے کتاب لکھی ڈمنگ اس ڈاؤن. ٹھیک ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں اور آپ نے یہ کتاب نہیں پڑھی تو آپ چھوٹا سا ظلم کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. چھوٹا ظلم ہے, یہ شاید بڑا ہے مجھے نہیں پتہ, ظلم ہے. سمجھو تو صحیح کہ ایجوکیشن سسٹم کیا ہے. اس میں جان ٹیلر گیٹو یہ لکھتا ہے کہ مجھے یہ اعتراض ہے ویسٹرن ایجوکیشن سسٹمز کے اوپر کہ وہ ایوولوشن کو جو کہ تھیوری ہے ہم فیکٹ کہہ کے پڑھاتے ہیں. وی آر ٹیچنگ دس تھیوری ایز اے فیکٹ ان آور اسکولس. ایوولوشن از ناٹ اے فیکٹ, اٹس اے تھیوری. یہ تھیوری ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل. تو ہمیں اتنا الحمد میچور ہونا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں ہوں گے اتنے میچور کہ ہم فرق کر سکیں کہ فیکٹ کیا ہے, تھیوری کیا ہے, ہائپوتھیسس کیا ہے, آبزرویشن کیا ہے, اور پھر ہم اپنی بات بلڈ کریں. تو یہ جو میں عافیہ صدیقی صاحبہ کے بارے میں کچھ بتانے جا رہا ہوں, اس میں پلیز اس میں نہ کوئی مفروضہ ہوگا نہ کہ تھیوری ہوگی, یہ میرا ڈومین نہیں ہے. اور میں پچھلی ایپیسوڈ بھی بڑی ایویڈنٹ ہے. پچھلی ایپیسوڈ بڑی ایویڈنٹ ہے نا, بہت ایویڈنٹ. اس ایویڈنس کو ہم, اس ایویڈنس کا اظہار ہو رہا ہے جی. تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. اور جہاں آپ کو معلوم کرنا ہے اس کو مسٹری کو سالو کرنا ہے تو بہت کتابیں لکھی گئی ہیں, بہت لوگ اس پہ بات کرتے ہیں. سر وہ میرا ڈومین نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں ہم عافیہ صدیقی صاحب کی طرف. تو انہوں نے فون کیا تقی اسماعیل صاحب کو اور کہا کہ حضرت میرے 2 بچے پیدا ہو گئے, احمد اور فاطمہ, اور میں ان کی تربیت کرنا چاہتی ہوں, تو میں کیا کروں؟ تو تقی صاحب نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا کہ بیٹی, اور یہ بات عافیہ صدیقی صاحبہ نے مجھے خود بتائی ہے, میں اس کا عینی گواہ ہوں. یہ نہیں سنتے سناتے پہنچی ہے. جب کوئی بات ہو رہی تھی اس فنڈ ریزنگ کے حوالے سے, وہ تو ادھر ادھر کی بات کرتی نہیں تھی نا, لیکن انہوں نے یہ بات ضرور مجھ سے کی کہ برادر سلیمان میں نے فون کیا تو یہ ہوا. حضرت نے فرمایا کہ آپ پہلے ان بچوں کو لے کر پاکستان آئیے. جب آپ پاکستان آ جائیں تو مجھے کال کیجیے گا اور میں بتاؤں گا کہ تربیت کیسے کریں. کمال.
اور یہ ایسی ایمان والی خاتون تھی, سبحان اللہ, انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں پاکستان جانا ہے, اور کچھ دنوں کے اندر اپنے ہسبینڈ کو کنوینس کیا, جبکہ دونوں ویری ویل سیٹل ہو چکے تھے. ہسبینڈ واز اینستھیزیولوجسٹ ڈاکٹر امجد, اور جو بھی میری میٹنگ ڈاکٹر امجد سے ہوئی ملٹیپل ٹائمز, تو میرا تو سمجھتا بہت ہی معصوم سے کوئی صاحب تھے, ایسا لگتا تھا مجھے, شریف. تو انہیں کنوینس کیا, ان کی پریکٹس بند کی, خود جو ہے پی ایچ ڈی کر چکی تھی نیورو سائنسز میں, وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر یہ بچوں کو لے کے پاکستان چلی گئی. دس از اے ویری کریٹیکل پوائنٹ. اب میرا بھی ارادہ یہ تھا کہ میں نے بچوں کے یہاں بڑے نہیں کرنا, صحیح ہے, وہ اس کی کہانی بہت امپورٹنٹ ہے, یہ اب لنکڈ ہے نا, کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ میں نہیں یہ ہوا ہے اور میں چلی جاؤں گی, تو میرا تو ارادہ پہلے سے ہو چکا تھا. وہ کیا ہوا تھا کہ جب میں یو ایس آیا تھا, تو یہ بڑی اہم کہانی, سن لیں یار, سن لیں. تو میں گیا یونیورسٹی آف نیبراسکا. ہمارے ناظرین تو کہہ رہے ہیں ہم تو غیر اہم اور ہر طرح کی سننے کو تیار ہیں. تو اس میں ایک اور کہانی رہ گئی تھی کہ میں یونیورسٹی آف نیبراسکا ہی کیوں گیا. جی ہاں, وہ بھی سنا دیتا ہوں, پھر بچوں سے لنک کرتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کہانی ہو چکی ہے نا کہ کسی مفتی صاحب نے کہا کہ آپ اس گھر میں نہیں رہ سکتے, وہ کہانی ہو چکی ہے نا. تو ہم تقی صاحب کے پاس پہنچے. جی. تو میں نے حضرت سے پوچھا تھا کہ کیا میں اس گھر میں رہ سکتا ہوں, کہ والد صاحب بینک میں تھے, ان کا گھر تھا بنایا ہوا. تو حضرت نے کہا تھا کہ دیکھو آپ استغفار کریں. تو میں نے کہا حضرت کیا میں رہ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا استغفار کریں. پھر میں نے پوچھا حضرت یہ بتائیں کہ میں رہ سکتا ہوں نہیں رہ سکتا اس گھر میں؟ تو حضرت نے فرمایا آپ نہیں رہ سکتے. تو یہ تو اب سوچیں نا, میری عمر کیا تھی, 21-22 سال بھی نہیں تھی, اور جو ہے یہ دھماکہ, یہ تو سود کا گھر ہے, نہیں رہ سکتے. تو میں نے کہا حضرت میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ تو میں نے کہا NED یونیورسٹی میں. تو کہا کہ آپ NED کے ہاسٹل چلے جائیں. میں نے کہا حضرت پہلے میرے گھر میں اتنا ہنگامہ ہو رہا ہے اور اتنا جھگڑا ہوا ہے, اور داڑھی پہ جھگڑا, فلانے پہ جھگڑا, شلوار قمیض کے پہننے پہ جھگڑا, خواتین سے ہاتھ نہ ملانے پہ جھگڑا, ہے نا, ہر چیز پہ جھگڑا ہو رہا تھا نا. کیونکہ ہمارے والد صاحب کے وہ سٹی بینکرز آئے ہمارے گھر پہ, ان کی بیٹیاں تھیں, اور وہ کوئی غلط نیت سے نہیں, لیکن وہ رواج تھا کہ وہ ہاتھ ملاتے تھے خواتین مردوں سے. تو لڑکیوں نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی, میں نے ہاتھ نہیں ملایا. اوہ, انہوں نے جا کے اپنے والد صاحب سے شکایت کر دی کہ جی وہ سلیمان نے تو بدتمیزی کی ہے, اور وہ ہمارے والد صاحب تک پہنچی. تم نے کیوں تم نے ان کے ساتھ بدتمیزی؟ کہا بابا بدتمیزی نہیں کی بھائی, میں نے ہاتھ نہیں ملایا. پھر کیوں تم نے ہاتھ نہیں ملایا؟ یار اب اس پہ جھگڑا, اب کیا بتائیں کس جھگڑے پہ. اب میں گھر میں اس مشکل میں ہوں, اور تقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں وہاں رہیں جا کے ہاسٹل میں. میں کہا حضرت پہلے گھر میں ہمارا اتنا مسئلہ, میں حضرت کو اتنی تفصیل نہیں سنائی, وہ بڑے آدمی ہیں بھائی, اتنا ٹائم تھوڑی ہے کہ سب وہ کوئی میرے پوڈ کاسٹ تو نہیں سن رہے. تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت پہلے جھگڑا ہو رہا ہے, میں ہاسٹل میں نہیں جا کے رہ سکوں گا. اچھا, اور میں نے کہا پہلے ایک مسئلہ ہے. اچھا, مسئلہ کیا تھا کہ ہمارے والد صاحب کے جو دوست تھے نا, خصوصاً سٹی بینک کے لوگ اور جی بینکرز کمیونٹی والے, انہوں نے ہمارے والد صاحب کو سمجھایا کہ آپ کا بیٹا جو ہے غلط کمپنی میں پھنس گیا ہے, مولوی میں پھنس گیا ہے, اور اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو والد صاحب کو ایک جملہ کہا انہوں نے, جو والد صاحب کو بہت آگے لگا دل پہ, کہ یہ جو ہے نا تمہارا بیٹا کنوں سے جائے گا. سنے گا بھی آپ نے یہ فریز؟ او ہو, اور پتہ نہیں اڑائی. ہاں جی اڑائی یار, پنجابی میں کیا کہتے ہیں کرنے کو؟ اچھا, کراچی میں کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سادی ڈور سے وہ بنایا جاتا ہے, جی, جس سے پتنگ اڑتی ہے نا. تو وہ جو ہوتا ہے نا, وہ آپ مانجھے سے نہیں کر سکتے, کہ مانجھا ڈالیں گے تو وہ تو کاٹ دے گا. تو وہ سدی ہوتی ہے جسے ہم سدی کہتے ہیں, پھر پیچھے مانجھا آتا ہے, اور پھر مانجھا کے بعد پھر واپس سدی شروع ہوتی ہے, مانجھا اینڈ تک نہیں ہوتا. تو کرنے سے جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرنے سے جائے گا, اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ پیچھا لڑاتے ہیں, لڑایا ہوگا, لڑایا نہیں لڑایا, سچی بولنا ہے. میں نے تو بہت اڑائی ہے, ہم اندرون شہر کا ہوں میں. اچھا, اڑائی, ہم نے تو بہت اڑائی. جب پیچھا لگاتے ہیں نا, تو یہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ کرنے پہ جا کے جو ہے نا آپ کا مانجھا لگ جاتا ہے سامنے والی کی, اور اگر کرنے سے کٹی نا پھر تو کوئی امید نہیں ہے. ہاں, نیچے سے اگر پیچھا لگانا کہیں نہ کہیں سے نکل جائیں گے آپ کے پاس مانجھا, اس کے پاس مانجھا ہے. لیکن آپ نے کرنے پہ لگانا تو
تو کوئی امید نہیں ہے. اس لیے کراچی میں یہ کہا جاتا ہے دیکھو کرنے سے جائے گا, یعنی یہ بچہ آپ کا کرنے سے چلا جائے گا اگر اس کو کنٹرول نہیں کرو گے. تو ہم آپ کو یہ سمجھاتے ہیں سرفراز کہ آپ اسے فوراً امریکہ بھیج دیں. یہاں سے کہانی شروع ہوئی, امریکہ بھیجیں. تو ابا نے ہماری پکڑ لی بات کہ تم نے جو ہے نہیں یہاں پڑھنا. اچھا اب ہمارے جو تھے مشیر تبلیغی جماعت کے ہمارے دوست وغیرہ, نہیں یار یہ سازش ہے, تمہارے والد صاحب تمہیں بھیجا جاتا ہے, امریکہ کا ماحول ٹھیک نہیں ہے, تم یہیں رہو. اچھا میں نے دل میں سوچا کہ یار میری تو پوزیشن آئی تھی ماشاء اللہ سے, میں تو ایڈمیشن ہو گیا این ای ڈی میں. این ای ڈی بڑی اچھی یونیورسٹی تھی بھی ہے بھی, تو مجھے کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے امریکہ جانے کی. یار میں تو اپنا خوش ہوں نا, ماسٹر میں سوچیں گے جا کر, ابھی کیا ضرورت ہے. تو ہمارے دوست کہتے دیکھو ماسٹر میں جانا شادی کر کے, یہ تھا نا ان کی بات. اچھا اماں نے کہا تھا تمہارے گریجویشن میں شادی کروں گی, تو میں کہا شادی گریجویشن ہو جائے گی شادی کر لوں گا پھر چلے جاؤں گا ماسٹرز کرنے, ابھی نہیں جانا. تو وہ جناب ہم نہیں گئے. اب یہ جو دھماکہ ہوا یہ ہمارا ہوا چوتھے سیمسٹر میں. چوتھا سیمسٹر کمپلیٹ ہو چکا تھا, تقی صاحب کے پاس ہم پہنچے اور یہ انہوں نے کہا. تو باتوں باتوں میں نے تقی اسماعیل صاحب سے کہا کہ حضرت وہ تو پہلے ہی جھگڑا چل رہا ہے, وہ تو مجھے امریکہ بھیجنے کے چکر میں بیٹھے ہیں بھائی. میں اگر یہاں ہاسٹل میں چلے جاؤں گا وہ کہیں گے چلو امریکہ تم جا نہیں رہے, ہاں ہاسٹل تم جا رہے ہو, کوئی چکر ہے, اور مولویوں کے ساتھ تم بیٹھنا چاہتے ہو, ان کے ذہن میں یہ چلے گا. خیر ہوتا بھی یہ ویسا, اگر میں ہاسٹل چلے جاتا نا تو رات دن کی عائشی ہوتی. تقی اسماعیل صاحب نے وہ بات پکڑ لی. اچھا اب والد صاحب چاہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں امریکہ. میں جی, تو کہہ میرا امریکہ جائیں, اب امریکہ جائیں. تو جو امان اللہ صاحب جو میرے استاد میں لے کے گئے تھے, وہاں اور لوگ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے, سب نے کہا کہ حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں, جوان لڑکا ہے اس کو آپ امریکہ جانے کہہ رہے ہیں. تو حضرت کہا نہیں میں تو سمجھتا ہوں اس کو امریکہ جانا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت لیکن وہاں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے. تو اس پہ نا وہ تقی صاحب تھوڑا غصے میں آ گئے, اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ میرے پاس مشورہ کرنے آئے تھے, میری رائے یہ ہے کہ لڑکا امریکہ چلا جائے, اب آپ کو جو کرنا ہے آپ کریں, اب جائیں. He got upset. جب میں اس کمرے سے باہر نکلا میں تو ہل گیا. اچھا اب قرآن کی جو آیتیں ہیں سود کے بارے میں وہ اتنی خطرناک ہیں کہ تم نے سود نہیں چھوڑا تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اف, میں نے کس سے جنگ کر رہے ہیں آپ یار, کس سے جنگ کر رہے ہیں. اور ایک اور آیت میں آتا ہے کہ اگر جو لوگ سود نہیں چھوڑیں گے میں ان کو اس طرح سے بدحواس کر کے اٹھاؤں گا موت کے اوپر, جیسے ان سے کوئی جن لپٹ گیا. اب یہ آیتیں تو ہم نے پڑھی ہوئی تھی ترجمے کے ساتھ ایبٹوا پبلک اسکول کی برکت سے, تو میری تو ہوائیاں اڑ گئیں. میں کہا نکلو بھائی یہاں سے یار, اس گھر سے نکلو. اب مجھے پریشانی شروع ہو گئی کہ یار نمازیں قبول ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں, کیا ہوگا. اب ایک پروسیس ہے ایڈمیشنس کا نا, پروسیس یہ ہے کہ آپ پہلے ٹوفل دیں گے, پھر آپ اپلائی کریں گے, آپ کا اسکور جائے گا. یہ کہانی نہیں سنی نا آپ نے, ہاں سنے آپ کا اسکور جائے گا, چھوڑی ہوئی تھی, ہاں چھوڑی ہوئی تھی, آپ کا اسکور جائے گا, پھر آپ کا ایڈمیشن ہوگا. تو اس میں تو لگیں گے 6 مہینے. 6 مہینے تو میں نہیں انتظار کر سکتا یار, مجھے فوراً نکل رہا ہے. تو میں نے کیا کیا, ایک لیٹر لکھا. اس لیٹر میں نے یہ لکھا کہ دیکھیں میرا نام سلیمان احمد ہے, میرا یہ اکیڈمک ریکارڈ ہے, یہ میرے اچھا اس میں جو تصویریں آئی تھیں اخبار میں اس کی کلپنگ ڈالی میں نے, بیسٹ ڈبیٹر آف اے پی ایس, بیسٹ اسپیکر آف دا انگلش سوسائٹی, اور جناب سوئمنگ ٹیم کیپٹن, فٹ بال ٹیم کیپٹن, جو میرے پاس سرٹیفکیٹس تھے وہ لگائے وزن ڈالنے کے لیے اپنی بات میں, اور اپنا ٹرانسکرپٹ اس کی, میرا گولڈ میڈل کی تصویر, پریزیڈنشل گولڈ میڈل ضیاء الحق صاحب نے دیا, سمجھے نا, وہ ایک ہی میری ان سے ملاقات ہوئی, ہاتھ ملایا, پریزیڈنشل گولڈ میڈل, گورنر سلور میڈل, یہ سب کی کرا کے پورا ایک پیکج بنایا. اور میں نے کہا اس میں لکھا, میں کہا دیکھیں مجھے فوراً ایڈمیشن چاہیے ہے, میرے پاس ٹوفل نہیں ہے. اچھا ہاں میرے پاس ٹوفل نہیں ہے, میرے پاس جو ہے ایس اے ٹی بھی لوگ لیتے ہیں, اسکالسٹک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جو امریکن بچے لیتے ہیں, نہ میرے پاس ٹوفل ہے نہ ایس اے ٹی ہے بھائی. لیکن ٹرسٹ می, ٹیک مائی ورڈ, ہاں, اور آپ مجھے ایڈمیشن دیں اور آپ کو مایوسی نہیں ہوگی تو پلیز گیو می ایڈمیشن, آئی نیڈ ٹو ٹیک ایڈمیشن دا نیکسٹ سیمسٹر. یہ میں نے لکھی, کوئی تقریباً 60-70 یونیورسٹیز کا میں نے خط لکھا, جس میں ٹاپ یونیورسٹیز بھی تھیں اور اچھی یونیورسٹیز بھی تھیں. اچھا یونیورسٹی نیبراسکا کا مجھے نہیں پتا تھا, وہ پتہ اس طرح چلا کہ ہمارے کزن جو ہے نا وہ یونیورسٹی نیبراسکا
کو جانتے تھے کیونکہ وہ مڈ ویسٹ کے علاقے میں پڑھتے تھے. انہوں نے نا منیسوٹا سے پڑھائی کی تھی, تو انہوں نے کہا تھا یار مڈ ویسٹ کی نا بہت زبردست یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف نیبراسکا, اس کو بھی تم لکھنا. ہم نے سنا بھی نہیں تھا یونیورسٹی آف نیبراسکا, ہم نے کہا نیبراسکا نہیں سنا تھا. تو کہا نہیں مڈ ویسٹ کی از ون آف دا ٹاپ یونیورسٹیز, بھائی تم ضرور ان کو بھی لکھو, اٹس اے گڈ یونیورسٹی. لکھ دیا. اب جوابات آنے شروع ہوئے, باسٹن یونیورسٹی اور جو ہے نارتھ ایسٹرن یونیورسٹی اور فلانا, کہ جی آپ بڑے امپریسو کریڈینشیلز ہیں, وی آر ویری happy to see these credentials, we would love to have you as a student, but there's a condition, you have to have TOEFL to get the I-20. تو آپ TOEFL دیں اور پھر آپ ہم میں اپلائی کریں. پھر پھنس گئے. ہاں, ہر نو. اچھا, اور بہت پولائٹ نو آ رہا ہے, یہ نہیں کہ بدتمیزی کے ساتھ. بہت اچھے کریڈینشیلز ہیں, پتہ چل گیا, بٹ وی آر سوری. صرف ایک جگہ سے آیا یس. کہاں سے؟ یونیورسٹی آف نیبراسکا. اس کا ڈائریکٹر ایڈمیشنز تھا, اس کا نام تھا ڈاکٹر لن جانسن. ڈاکٹر لن کا آیا میسج, لن جانسن ہی تھا شاید. اس کا میسج آیا کہ جو رول ہے وہ یہ ہے کہ ٹوفل کے بغیر ہم I-20 ایشو نہیں کرتے. دس از دا رول, بٹ آئی ہیو لکڈ ایٹ یور کریڈینشیلز اینڈ آئی ہیو چوزن ٹو ٹرسٹ یو اینڈ آئی ایم انکلوزنگ این I-20. اور I-20 آ گیا بغیر ٹوفل کے. اینڈ وی وڈ لائک ٹو ویلکم یو. میں نے کہا یار, میں سوچ دفعہ کرو یار, باسٹن یونیورسٹی آ گیا I-20. میں نے جو ہے فوراً اپلائی کیا, کیا کہتے ہیں انٹرویو کے لیے اپلائی کیا. تو انٹرویو ملا, 2 مہینے بعد انٹرویو آیا. اچھا, اس پیریڈ میں میں نے اپلائی کر دیا تھا, تو میں نے SAT اور ٹوفل کے ایگزامس کے لیے اپلائی کر دیا تھا کہ چلو جب تک یہ ہوتا ہے یہ کر لوں. اور اس نے ہی کہا تھا کہ آپ ٹوفل دے دیجیے گا, آپ کا جو ایڈمیشن ہے یہ پروویژنل ہوگا, جب آپ کو ٹوفل آ جائے گا تو ہم اس کو پرماننٹ کر دیں گے. اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کا ٹوفل کا رزلٹ اچھا آئے گا بیسڈ آن واٹ یو آر کلیمنگ. تو ہوا یہ کہ جب ہمارا وہاں ہوا کیا کہتے ہیں نیبراسکا میں, نہیں US ایمبیسی کے اندر آ گیا جی ٹائم, انٹرویو کا ٹائم آیا. اتنے پیریڈ میں ہم نے ٹوفل بھی دے دیا, SAT بھی دے دیا, اور رزلٹ آ گیا. یعنی US ایمبیسی کے انٹرویو سے پہلے رزلٹ آ گیا. اس زمانے میں, اب مجھے پتا کیا اسکورنگ سسٹم ہے, اس زمانے میں کوئی 1500 ہوتا تھا SAT کا, اور US ایوریج جو تھا نا, US ایوریج وہ کوئی 1200 مارکس پہ تھا. اچھا جی. یہ US میں جو بچے رہتے ہیں وہ اس فار دا US ہائی اسکول چلڈرن گیٹنگ انٹو کالج. جی. اللہ کا نظام چلا یار, ہمارے تو کوئی 1300 کچھ آ گئے. ہاں, مطلب یہ کہ پاکستان میں بندہ بیٹھا ہوا ہے اور جو امریکن اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ایوریج سے بہت زیادہ آ گیا. اور ٹوفل میں اللہ کی ایسی مدد آئی کہ ایک غلطی بھی نہیں ہوئی, ناٹ اے سنگل مسٹیک. اس زمانے 770 780 ہوتا تھا اسکور, 780 میں 780 آیا. ایکسیپشنل. ہاں ایکسیپشنل ہے نا, کوئی ایک غلطی تو ہوتی ہے, نہیں ہوئی. اب اس میں ہوتا یہ کہ آپ مینشن کرتے ہیں یونیورسٹیز کو کہ جہاں ٹوفل اور SAT والے ڈائریکٹلی بھی بھیجتے ہیں رزلٹ, یونیورسٹی ڈائریکٹ رزلٹ جاتا ہے اور یونیورسٹیز پہ ایکسیس ہوتا ہے رزلٹ کا. اب وہ رزلٹ جانا شروع ہو گیا. جب رزلٹ آنا شروع ہو گیا تو شروع ہو گئی بات, باسٹن یونیورسٹی ایڈمیشن, نارتھ ایسٹرن ایڈمیشن, فلانا ایڈمیشن, اور نہ صرف ایڈمیشن آ رہا ہے بلکہ اسکالرشپ آفر ہو رہی ہے. ہاں, تو کیا ہوگا, میں نے یاد ہے ہمارا تاریخ تو یاد ہے نا کہ ہم نے وفاداری کرنی ہے, ہم نے بے وفائی نہیں کرنی, چاہے جان چلی جائے. جس طرح سے انہوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی, غلط تھا, بیچارے بچے کیا چھوڑ گئے APS میں. تو اس وقت میں نے فیصلہ کیا تھا میں نے نا بے وفائی نہیں کرنی. ہماری بیگم نے کہا آپ نے یہ برائی وہ برائی. میں نے کہا برائی کا کون سا مسئلہ ہے, میں لسٹ بنا کے دے دیتا ہوں آپ کو اپنی برائیاں, میں دے دیتا ہوں آپ کو لسٹ, آپ ٹینشن میں مت آئیں. لیکن 3-4 چیزیں میرے میں نہیں ہیں, میں اپنے بیگم کو سمجھایا. اس میں ایک یہ ہے کہ جی اللہ کے فضل میں بے غیرت نہیں ہوں. دوسرا میں نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بزدل نہیں ہوں. تیسرا یہ ہے کہ اللہ کا احسان ہے میں نا بخیل نہیں ہوں, میں سخی ہوں. اور چوتھا یہ تھا کہ اللہ کا فضل ہے کہ میں
بے وفا نہیں ہو. ہاں بھائی یہ 4 کوالٹیز تو میں بتا سکتا ہوں. اس کے علاوہ بہت سی خامیاں, تم ٹینشن مت لو. تو میں کہا کہ بھائی نہیں, میں تو نہیں جاؤں گا ان یونیورسٹیز میں. ناٹ ایٹ آل. بہت خوب. نہیں بھائی نہیں, آپ نے مجھے ٹرسٹ نہیں کیا یار, کمال ہے. یونیورسٹی آف نیبراسکا نے مجھے ٹرسٹ کیا, ڈاکٹر لین جانسن نے مجھے ٹرسٹ کیا, میں نہیں جاؤں گا. اچھا اب ابا ہمارے سمجھا رہے بھائی کیا ہو گیا, ارے یار یہ ٹاپ یونیورسٹیز ہیں بیٹا, تمہیں نہیں پتا. میں کہا بابا بتائیں. پھر نہیں بابا مجھے یونیورسٹی نیبراسکا جانا ہے. کیا ہو گیا؟ میں کہا نہیں بھائی وہیں جانا بابا, وہ بھی اچھی یونیورسٹی ہے. I-20 آ چکا ہے نا. اچھا والد صاحب تو اس چکر میں تھے نا, کیوں جیسے میں جا کے گھر میں کہا بابا, اچھا میں جا کے یہ نہیں کہا کہ تقی عثمانی صاحب نے کہا تم جاؤ. میں کہا بابا جی میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں آپ کی بات مانوں گا. کیا ہوا؟ میں کہا بابا میں امریکہ جا رہا ہوں. اوئے ہوئے اوف, فوراً سیز فائر, سکون. اب ہر چیز ہماری اچھی لگنا شروع ہو گئی کہ بھائی کہیں پھر پلٹ نہ جائے. اچھا بیٹا تم کو بندی مسجد نہیں جانا جمعرات؟ میں بابا چلے جاؤ. ہاں جاؤ جاؤ بیٹا جاؤ, گاڑی لے جاؤ میری. یعنی ایک دم سے چیز بدل گئی نا, اور جو ہے نا شہنائیاں بج گئیں کہ بیٹا ہمارے امریکہ جا رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے, اگلے دن نا میں کہا میں جا رہا ہوں, اگلے دن بابا آئے, یار یہ تم تھوڑے پیسے رکھ لو. میں کیا بیٹے تم پیسے رکھ لو. میں کیا ہے $5,000. میں بابا بھی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو وہاں جاؤں گا پھر ضرورت ہوگی. نہیں تم رکھ لو بیٹا, جسٹ ان کیس. میں بابا ضرورت نہیں, تم رکھ تو لو, تم رکھ لو, یعنی کہیں سے پلٹ نہ جائے. ہر چیز صحیح ہو گئی, نارمل ہو گئی. نہیں کوئی بات نہیں, مدی چلے جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. تم گشت میں نہیں جاؤ گے, تم کوئی مسئلہ نہیں, ہر چیز سیٹ ہو گئی. اینی وے تو ہم پہنچے امریکن ایمبیسی اسی ہولیے میں, شلوار قمیض داڑھی ٹوپی. اس نے تو دیکھا نا NAD, پھر ٹوفل, پھر SAT. اس نے تو فوراً ویزا لگ گیا ہمارا. یوزلی 2 سال کا لگتا تھا, اس طرح سے ہم نے 3 سال کا لگایا اس نے. اب ہم پہنچے نیبراسکا. جب میں نیبراسکا پہنچا نا تو ان کے پاس بھی رزلٹ آ چکا تھا. تو آپ حیران ہوں گے کہ اس نے بلایا. اب یہ بات ماننی پڑے گی کہ کچھ لوگ آنیسٹ ہوتے ہیں, گوروں میں بھی ہوتے ہیں, ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں. اب اس کی آنیسٹی دیکھیں, انٹیگریٹی دیکھیں. اس نے بلایا ڈاکٹر لین جانسن نے. اس نے کہا کہ آئی ایم ویری ہیپی آپ آ گئے ہیں سر. تھینک یو. اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اسپیشلی بلایا ہے, آپ سے بات کرنی مجھے. تو میں کہا بتائیں. اس نے آپ دیکھیں آپ کا ٹوفل اور SAT کا رزلٹ دیکھا آپ نے؟ میں ہاں. اس نے پتہ کیا کہا, یو ڈو ناٹ بلانگ ہیئر مسٹر سلیمان. اب دیکھیں یہ انٹیگریٹی ہوتی ہے, دیانتداری. کیا بات ہے. یعنی کبھی کبھی ہے نا ہم کافر سے بھی دیانتداری سیکھ لیتے ہیں نا, کریج تو کافر سے بھی انسان سیکھ لیتا ہے. میں اتنا متاثر ہوا, میں نے کہا یار اس بندے کو دیکھو. اس نے کہا یو ڈونٹ بلانگ ہیئر مسٹر سلیمان. اور اس نے کہا آپ کو پتہ ہے ہمارا رول کیا ہے, کہ اگر آپ نے کسی یونیورسٹی کے I-20 پہ آپ آئیں گے تو آپ کو پہلا سیمسٹر اسی یونیورسٹی میں گزارنا ہے. اگر آپ کو سوئچ کرنا ہوگا تو اگلے سیمسٹر سے آپ سوئچ کر سکتے ہیں, پہلے سیمسٹر میں ہم سوئچ نہیں کرنے دیتے. یہ پالیسی ہے ہماری, کیونکہ آپ ہماری I-20 لے کے آئے, ہمارے ریسورسز لگے, آپ کہاں بھاگنے ہیں یار, آپ پہلا سیمسٹر تو ہمیں پیسے دو نا, خرچ کرو ہم پہ. تو اس نے کہا دیکھیں میں پالیسی ویو کرنا چاہتا ہوں. بہت خوب. ہاں تو ہمیں اور ایڈمیشن تو ہوں گے نا. اس کو پتا تھا کہ ظاہر سے جو بھی اپلائی کرتے ہیں ملٹیپل یونیورسٹیز اپلائی کرتے ہیں, کہیں منع ہو تو کہیں ہو جائے. میں کہا ہے تو پلیز آپ چلے جائیں. اور اس نے مجھے ایڈوائز بھی کیا, یو نو ویئر یو شوڈ گو ٹو کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, کیلٹیک. کیا بات. ہاں دیٹ از ویری بلانگ. اس نے تمہیں پتا ہے کہ کیلٹیک جو ہے نا اٹ از ناٹ ایکریڈیٹڈ. مجھے پتہ ہی تھا, اٹس ناٹ ایکریڈیٹڈ بائی دا انجینئرنگ بورڈ. اس کی ڈگری ایکریڈیٹڈ نہیں ہے. یو نو وائی سلیمان, مسٹر سلیمان. میں نے کہا سید, وہ فرسٹ نیم لیتے ہیں نا, سید سلیمان احمد, وہ سید کہتے. سید یو نو وائی اٹس ناٹ ایکریڈیٹڈ. میں کہا آئی ڈونٹ نو. بیکاز دے ڈونٹ نیڈ ایکریڈیشن, دے آر کیلٹیک. کیلٹیک ڈگری ہیز اٹس اون ورتھ. جیسے نہیں ہمارے پاس ابن عباس مدرسہ ہے, پتہ ہے آپ کو؟ ابن عباس مدرسہ اور مدرسۃ العائشہ جو ہے یہ پاکستان کے ٹاپ مدارس میں ہے, ٹاپ میں. لیکن وفاق المدارس ہیں کہ نہیں ہے ایکریڈیشن, ان کی ڈگری وفاق المدارس سے نہیں ہے.
اس لیے کہ وہ پوری عربی میں کرتے ہیں, ان کے اپنا کریکولم ہے, تو وفاق المدارس سے تو کیا ہو گیا, کوئی نہیں پوچھتا. ان کی اتنی زیادہ ویلیو ہے ان دونوں مدارس کی, اور اتنی مشکل سے ایڈمیشن ملتا ہے, اور اتنے ٹاپ کے بچے یہ نکالتے ہیں کہ کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کا وفاق المدارس سے آپ کی ڈگری سرٹیفائڈ ہے یا نہیں. دے لوگ پیپل آر لوکنگ ایٹ دا ویلیو. تو میں نے اس کو کہا کہ لین, ڈاکٹر لین, یو ٹرسٹڈ می. They did not trust me. You took my word. I will graduate from University of Nebraska. اور میں کہا پھر ماسٹرس کے لیے میں چلا جاؤں گا, چلو, لیکن گریجویشن میری اس یونیورسٹی سے ہوگی. وہ تو ہل گیا ہوگا, وہ سوچ میں پڑ گیا نا, لیکن وہ سمجھ گیا نا, کہتے اوکے دیٹس فائن, ویلکم ٹو UNL, کہتے ہیں UNL, یونیورسٹی آف نیبراسکا ایٹ لنکن. اب اللہ کا نظام دیکھیں کہ ہم سائیکالوجی میں کیسے گئے. اب یہ اللہ کا دادا کی دعا ہے نا, اور اس سائیکالوجی میں جانے کی وجہ سے کیسا میرا فیصلہ ہوا کہ مجھے اس ملک میں نہیں رہنا. اللہ کا نظام چلتا ہے نا. ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو آپ نے کورسز کیے ہیں لنک اس میں NED میں, ہم ان میں سے کچھ کورسز کو ٹرانسفر کر دیں گے. آپ فنڈامنٹل کورسز, سرکٹ ڈیزائن, فزکس, کیمسٹری, میتھس کے 1-2 کورسز, اس طرح سے ہم کچھ کورسز آپ کر دیں گے ٹرانسفر, باقی آپ نے کورسز کرنے. تو میں نے کہا یار عجیب مسئلہ ہے. اب دیکھیں نا, 1 سال کے کورسز ٹرانسفر ہو جائیں گے, 1 سال تو میں پڑھ چکا تھا وہ ٹرانسفر نہیں ہوں گے, 4 سال کی ڈگری ہے تو یعنی 1 سال ضائع ہو رہا ہے میرا. وہاں 2 سال میں کر چکا ہوں اور یہاں 3 سال کرنا پڑے گا, کیا کریں. اب دیکھیں کیسے کیا ہوا اللہ کا نظام. ہوا یہ کہ پہلا دن انہوں نے کہا کہ اورینٹیشن ہے. جو بھی نئے اسٹوڈنٹس آئے ہیں, چاہے فارنرز ہوں چاہے US سے ہوں, ان کا اورینٹیشن آف دا یونیورسٹی ہے. ابھی کلاسیں شروع نہیں ہوئی تھیں, 2-3 دن پہلے ہم پہنچ گئے تھے. انہوں نے ایک ڈیٹ دیتے تھے, اس ڈیٹ پہ آپ نے آنا ہے, تو وہ 2-3-4 دن پہلے ہوتا تھا کلاسز سے کہ آپ اپنا ڈوم میں چلے جائیں گے, گھر لے لیں گے, سیٹل ڈاؤن. تو میرے تھا کہ آپ اس وقت یہاں آئیں گے, آپ کی ہم پورا دن کی اورینٹیشن ہوگی کہ لائبریری کہاں ہے, کیفیٹیریا کہاں ہے, سب پوری یونیورسٹی دکھائیں گے. اتنی بڑی یونیورسٹی ہے یار. وہ تو ہماری بھی دیکھیں نا, کراچی یونیورسٹی کو چلنے شروع کریں گے تو آپ کو پورا دن لگتا ہے. تو میں پہنچ گیا. اچھا, اب چکر کیا ہوا تھا یہ بتانا بھی ضروری ہے کہانی. ہوا یہ تھا کہ ہم تو تبلیغ جماعت زندہ باد. اچھا, اب تبلیغ میں جو ہے وہ زیور شوا کو بھی پہنتے ہیں, ہم بڑا اس کو بڑا سمجھتے ہیں, داڑھی ٹوپی ہمارے تو یونیفارم ہے تبلیغ جماعت کا. جبکہ میرے 4 مہینے تو لگ نہیں سکے تھے نا, اب وہ تو ہو نہیں سکا تھا گھر والوں کی وجہ سے. لیکن جب میں US آیا تو اس وقت کوئی ایسا پکا نہیں میرا ارادہ تھا کہ جی میں نے شلوار قمیض ہی پہننی ہے. اچھا, ہاں, یہ ویسٹرن کپڑے ہی پہن سکتے ہیں کہ ہماری زندگی تو ویسٹرن کپڑوں میں گزری تھی نا, تو اس میں کون سا مسئلہ. تو اتنا پکا نہیں تھا میں. ہوا یہ کہ جب میں پہنچا ایئرپورٹ پہ جی, تو کیا ہوا کہ یونیورسٹی نیبراسکا کے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ افیئرس کا آفس تھا, وہ کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی ملیشیا سے اسٹوڈنٹ آ رہا ہے تو ملیشین اسٹوڈنٹس کو کہتے تھے کہ بھائی اس کو ریسیو کریں, آپ کے ملک سے بچہ آ رہا ہے. تو ملیشین اسٹوڈنٹ ایسوسیشن ہوتی تھی, مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسیشن ہوتی تھی, پاکستانی اسٹوڈنٹ ایسوسیشن ہوتی تھی. تو وہ ایسوسیشن سے کہتے تھے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو ریسیو کریں, اس کو سیٹل کریں, میک ہم کمفرٹیبل. جب میں ایئرپورٹ پہنچا تو 2-3 پاکستانی لڑکے آئے ہوئے تھے ہمیں ریسیو کرنے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں. جس کے پاس گاڑی ہوتی تھی وہ لے آتا تھا. اس میں لڑکا تھا, بیوی میرے دوستی ہے, اور ہمارے ساتھ تھا مسرور ملک. مسرور ملک صاحب آئے ہوتے مجھے لینے. تو وہ بھی NED کا لڑکا تھا, اور وہ 1 سیمسٹر پہلے جا چکا تھا, وہیں تھا, موجود تھا. وہ میکینیکل کا تھا, ہم الیکٹریکل میں تھے. خیر جب ہم آئے اور تو کہا بھائی کیا کرنا ہے آپ کو, ڈومز میں جانا ہے یا ہم آپ کو کہیں سیٹل کر دیں کسی اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ. میں کہا نہیں یار مجھے ڈومز میں نہیں رہنا, مجھے کسی شیئرنگ میں کر دو. ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو خیر میں آرام کیا, آرام کے بعد شام ہوئی تو شام کو میں شلوار قمیض پہنی. یہ کہانی تو نہیں سنائی نا, سنا دی آپ نے, یہ سنائی تھی کہانی, یہ دوسری ایپیسوڈ میں ہو گئی, سنا دی تھی نا کہ شلوار قمیض. کہانی سن, اب ہم شلوار قمیض پکے ہو چکے تھے, کہانی سن چکے آپ. تو جب میں پہنچا وہاں جہاں سے ہونا تھا اورینٹیشن, تو سمرز تھے, یہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مے, رائٹ.
اب سمرز میں یو ایس یونیورسٹیز میں جو ڈریس ہوتا ہے انفارچونیٹلی وہ شارٹس اور ٹی شرٹ ہوتا ہے، یہ پہنتے ہیں بچے، کیونکہ نیبراسکا میں سردیاں بہت ہوتی ہیں اور وہ برف سے نکلتے نہیں تو بیچارے بے چین ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار بس برف میں بہت تکلیف ہوئی نا، اب ہم سن دیں گے. تو وہاں جب میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی 10-15 اسٹوڈنٹس ہیں. ان 15 اسٹوڈنٹس کے اوپر ایک انہوں نے اسٹوڈنٹ کاؤنسلر لڑکی کھڑی ہوئی ہے، ینگ سی لڑکی، جس نے لے جا کے چکر دلا دی. ٹھیک ہے. اب وہ جو تھی وہ یعنی بڑی خوبصورت سی کوئی لڑکی تھی. میں نے کہا یا اللہ، پورا دن میں اس کے پیچھے پیچھے چلوں گا تو نگاہوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اب وہ یہاں لے جائے گی، وہاں لے جائے گی، وہاں لے جائے گی. تو میں نے کہا نہیں بھائی نہیں، بہتر ہے کہ میں اورینٹیشن میں نہ جاؤں، خود ہی چکر لگا کے دیکھ لوں گا یونیورسٹی. یار میں اس کے پیچھے نہیں چل سکتا. تو جیسے اچھا میں منع بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، تو جیسے یہ لوگ چلنا شروع ہوئے نا سارے، اس نے کہا لیٹس گو، ول گو ٹو دا لائبریری، ول شو یو دا لائبریری. اور اس کے بعد سب کے نام تھے نا اپنے لے کے بیٹھی تھی، اوکے سید یو آر ہیئر، فلانا یو ہیئر، سب کا کیا اور چلنا شروع ہوئی. اور جو کہتے نا کہ وہ جو رخ روشن جب ہماری طرف سے اس طرف ہوا تو ہم پیچھے سے چپکے سے نا کھسک گئے. اور میں سیدھا آ کے نا اپنے کمرے میں، جہاں ایک اپارٹمنٹ ہم نے رینٹ پہ کیا تھا 2-3 لڑکوں نے مل کر، تو میں آگے بیٹھ گیا. اب کیا کروں، فتنہ ہی فتنہ یار. اچھا اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے. تو اس لیے جب میں کنسلٹنگ کرتا ہوں، میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں اپنی کمپنیز کو، اگر میں کہتا ہوں دیکھیں میں آپ کو اسٹریٹجی دوں گا نا، وہ چلے یا نہ چلے کوئی گارنٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاتا ہوں جس سے آپ اللہ کے وعدے میں آ جائیں گے. اور جب اللہ کے وعدے میں آئیں گے پھر تو ہوگا. بہت خوب. اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدہ خلافی تو نہیں کرتے. کیسی باتیں کر رہے ہیں، انسان وعدہ خلافی نہیں کرتے. آپ کہہ رہے ہیں جو ہستی جس نے انسانوں کو یہ سینس دیا ہے کہ وعدہ پورا کرنا اچھی بات اور وعدہ توڑنا جو ہے صحیح نہیں ہوتا، جس ہستی نے ہمیں یہ سینس دیا ہے کیا وہ ہستی وعدہ توڑے گی؟ پاسبل ہی نہیں نا. اب اللہ کے وعدے میں کیسے آئے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں. بے شک. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. اب دیکھیں ہمارے ساتھ یہ اللہ کا وعدہ کیسا پورا ہوا. میں آگے بیٹھ گیا. اچھا اس نے نا ہمیں سب کو وہ دی تھی یہ ہینڈ بک، یونیورسٹی ہینڈ بک. میں تو اسی سے سیکھتا ہوں. اس میں لکھا ہوا تھا جی ڈپارٹمنٹ آف ڈپارٹمنٹ دا فیکلٹی آف انجینئرنگ، دا اسکول آف انجینئرنگ، دا اسکول. سب میں پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا. اس میں کیفیٹیریا کا لکھا تھا، لائبریریز کا لکھا ہوا تھا، اس کا پارکنگ کیسے ہوتی ہے، فلانا کیسے، سب ہر چیز ہینڈ بک میں تھی. بڑی اچھی تصویریں یونیورسٹی کی، خوبصورت اور ہے بڑی خوبصورت یونیورسٹی. یونیورسٹی نیبراسکا از ویری بیوٹیفل، بڑے طرح بڑی پرانی یونیورسٹی. تو جب ایسے بیٹھا میں دیکھتا رہا تو دیکھتا میں جب اس کو پلٹایا تو نا پیچھے کچھ فائن پرنٹس میں کچھ چیزیں لکھی تھی. فائن پرنٹ سمجھتے ہیں، ویری اسمال پرنٹ. اب چونکہ کچھ کرنے کو تھا نہیں، بیٹھا ہوا ہوں جو ہے نا وہ اس خاتون سے بچنے کے چکر میں تو میں نے نا وہ فائن پرنٹ پڑھنا شروع کیا. اس میں کچھ رولز اینڈ ریگولیشن لکھے ہوئے تھے. اس میں ایک سیکشن تھا کریڈٹ ٹرانسفر کے اوپر، وہ میں نے پڑھنا شروع کیا. اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کسی ایسی یونیورسٹی سے کوئی کورس کرے، یونیورسٹی لیول کا کورس کرے جس کا کانٹینٹ وہی ہے جو ہمارے پاس کوئی کورس ہے، اور وہ یونیورسٹی اس ملک کی ریکگنائزڈ ہے، تو آپ کو کریڈٹ ملنا چاہیے اس کا. اچھا یہ بات پتہ تھی آپ کو؟ نہیں. ہمیں بھی بتا تھی. اچھا یہ بدماش یہ نہیں بتاتے تھے، یہ جو اورینٹیشن ہوتی تھی یہ فائن پرنٹ نہیں بتاتا کوئی سمجھے نا، کو کرا ہی نہ لینا. کرا لے. اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر پروفیسر یہ بلیو کرتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے کوالیفائڈ نہیں ہے اس کورس کے لیے، اس سے تو اس کی یونیورسٹی جہاں جس ملک میں تھا وہاں اس لیول کا نہیں ہوگا، تو وہ اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے کہ میں نہیں دے رہا. اتھارٹی اس کے پاس. ہاں اتھارٹی میں نہیں دے سکتا کریڈٹ. لیکن اگر اس نے کہا کہ میں نہیں دے سکتا تو اسٹوڈنٹ کے پاس ایک رائٹ ہے. وہ رائٹ یہ ہے کہ ہی کین چیلنج دا کورس، ہی کین سے ٹو دا پروفیسر آئی چیلنج دا کورس. یعنی میں آپ کا ڈیسیجن چیلنج کر رہا ہوں.
تو جیسے آپ کورس کو چیلنج کریں گے، اب پروفیسر پھنس گیا، اسے یا تو ایگزام دینا ہے، آپ کو ایگزام دے اور فیل کرے، یا آپ کو دے دے کریڈٹ۔ میں نے کہا اچھا، ہمیں تو پتہ ہی تھا۔ ہم گئے اور ہم نے جو ہے وہ، میں نے پوری لسٹ اپنی ٹرانسکرپٹ نکالی NED کی، میں نے میچ کیا تو 1 سال ایڈیشنل کورسز میچ ہو رہے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ جی بالکل، یعنی 1 سال کا تو دے رہے ہیں، جی اگلے سال کا تقریباً کورسز میں نے میچ کر لی۔ یہ کورس فار ایگزامپل ہمارے پاس اس کا ٹائٹل ہے الیکٹرو میگنیٹک تھیوری 101 فار ایگزامپل، تو ان کے پاس بھی اس طرح سے 301 تھا، وہی کانٹینٹ اس طرح سے میں لسٹ بنا لی ساری اور پروفیسر کے نام نکال لیے۔ اچھا، جو ایڈوائزر تھا اس کے پاس میں گیا، میں نے کہا بھائی یہ مجھے چاہیے کریڈٹ، اس نے کہا میں تو نہیں دے سکتا کریڈٹ۔ اب ہر اسٹوڈنٹ کا ایک انڈر گریجویٹ ایڈوائزر ہوتا ہے، پروفیسر، جو سائن کرتا ہے فائنل اس کے اوپر آپ کے سلیکشن آف کورسز پہ۔ اس نے میں تو نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں؟ تمہیں چاہیے، یہ سلپ ہے، یہ سلپ لے کے جاؤ اس پروفیسر کے پاس، وہ اگر اس پہ سائن کرے گا، اگر وہ فزکس کا پروفیسر فزکس والا سائن کرے گا، کیمسٹری والا سائن کرے گا، الیکٹرو میگنیٹک تھیوری والا سائن کرے گا، سرکٹ تھیوری والا سائن کرے گا، تھرمو ڈائنامکس جو بھی سائن کرے گا تم کو ملے گا۔ میں ٹھیک ہے، ہم پہنچ گئے۔ اور فزکس والے کے بعد میں پہنچا، جی اس نے کہا اچھا آپ نے کتنے کورسز کیے؟ میں نے کہا 4۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو 2 کا کریڈٹ دے رہا ہوں۔ میں کہا مجھے یہ بھی چاہیے۔ اور مجھے سمجھا رہے ہیں نا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسٹینڈرڈس ڈفرینٹ کنٹری ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اچھا امریکنس کے اندر ایک خوبی ہے کہ ایک دم سے آپ کو نا وہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو کیا کہتے ہیں ڈس ریسپیکٹ یو، نہیں یار تمہاری یونیورسٹی صحیح نہیں ہوتی، ٹھک کر کے وہ نہیں بولتے ہیں، ہاں تھوڑا سا ان کا سینس ہوتا ہے۔ خیر بیچ میں بدتمیز بھی ہوتے ہیں لیکن جنرلی۔ تو اس نے کہا دیکھیں اسٹینڈرڈس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، فلانا ہوتا ہے، تو اگر آپ یہاں یہ 2 کورسز کریں گے تو اچھا آپ کی فاؤنڈیشن بن جائے گی، آپ کے لیے اچھا ہے، کوئی بات نہیں ریپیٹ کر لو۔ میں نے کہا مجھے ریپیٹ تو نہیں کرنا، کہ نہیں آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا، یہ میرا ڈیسیجن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ہم نے پڑھایا تھا ٹکا کر، وہ جو 12,000 روپے کمانے کے چکر میں ہم نے تو ٹیوشن پڑھائی تھی ٹکا کر، او لیولز، اے لیولز، ایڈ میتھس، ایڈ فزکس ہم نے بھی پڑھائی تھی۔ تو میں نے کہا پروفیسر I will not take a course that I have taught. What do you mean? What do you mean taught? میں نے کہا میں تو ٹیوشن پڑھاتا رہا ہوں یار یہ سب مٹیریل کو. Why would I take a course that I have been teaching? I'm sorry, Mr. Sulaiman, Mr. Syed, I'm very sorry. Whatever. That's the best I can do. Thank you. میں نے کہا پروفیسر I would like to challenge this course. اوئے تو کہتا ہے کہ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ کس نے تمہیں بتایا ہے؟ میں کہتے ہیں ہینڈ بک میں لکھا ہوا، ٹھیک ہے کل آئیں، I'll test you tomorrow. یعنی ایبٹ نیبراسکا میں بھی APS شروع ہو گیا شروع، صحیح ہے نا؟ ہاں بالکل، کل آؤ تمہارا کل ایگزام ہے، یا کم آفٹر لنچ I'm going to test you. اچھا ایک تو اس کو آپ نے خار دلائی ہے نا، چیلنج قبول کیا۔ اب ہمیں ٹھیک ہے، اب اللہ کی اس میں میرا انٹیلیجنس اتنا نہیں تھا، اللہ کا فضل ایسا ہوا ہم پہنچ گئے، ٹیسٹ ہوا، ٹیسٹ پاس، سائن، پھر گئے، پھر چیلنج، پھر اچھا سب پوچھتے تھے، تو سب مجھ سے پوچھتے تھے کہ یار یہ بتاؤ کہ تم US میں کتنے عرصے سے ہو؟ میں 4 دن۔ ہاں کہتا ہوں انگلش کیسی ہے 4 دن میں اتنی اچھی؟ تو میں نے کہا واٹ ڈو یو مین وی لرن انگلش ان پاکستان؟ اچھا میں ان کو یہ نہیں بتاتا تھا کہ بھائی بچپن میں تو ابا نے ہمارے امریکن اسکول میں ڈالا تھا نا، تو وہ تو ہم ہر چیز تو نہیں بتانے والی ہوتی۔ میں پاکستان میں پڑھی ہے، امیزڈ ایٹ دا اسٹینڈرڈ آف پاکستانی ایجوکیشن۔ میں کیا مطلب ہے بھائی، کیوں نہیں؟ تو وہ جو ہے چیلنج پھر چیلنج پھر چیلنج، یہاں تک کہ ایک پروفیسر نے کہا، اس کا نام بھی یاد ہے، نیڈ ایانو اس کا نام تھا، اس کا یو وانٹ چیلنج دا کورس؟ بھیا اوکے، اسی وقت میں وہ چوک دیا، کین یو گو اپ ٹو دا بورڈ رائٹ ناؤ مسٹر سید؟ اسی وقت میں چلا گیا، بتاؤ چلو ڈوپنگ کیا ہوتی ہے، جنکشن کیا ہوتا ہے، فلانا کیا ہوتا ہے، یہ کیا؟ میں نے کہا یا اللہ آپ عزت رکھیں، ہم لگ گئے، شروع ہو گئے، دیا اس نے۔ تو ہوا یہ حضرت والا کہ 125 کریڈٹ آورس ضرورت تھی گریجویشن کی،
ہم فقیر کو صرف اس لڑکی سے بچنے کے چکر میں اللہ 70 hours ٹرانسفر ہو گئے, 70 credit hours. I'm now left with only 4 semesters. میں نکل جاؤں گا بھائی, 1 سال بچ گیا. سنی نہیں کبھی یہ اسٹوری؟ پتہ نہیں یار, کسی کا ہوئی ہوگی, میں سنی نہیں ہوگی, I'm sure اوروں نے کیا ہوگا کسی نے ایسا, میں نے تو کر لیا. اس لیے جو لوگ یونیورسٹی نیبراسکا آئے ND سے ٹرانسفر کروا کر, وہ سب سے پہلے گریجویشن میری ہے. کوئی 1 سیمسٹر بعد گریجویٹ ہوا, کوئی 2 میں, اس لیے کہ آپ تو چل رہے ہیں فل اسپیڈ کے ساتھ. پھر کیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ یار اب کروں کیا. اب ان کے پاس ایک ہینڈ بک ہوتی تھی جس میں اگلے 5 سال کے جو کورسز آفر ہوں گے ان سب کی لسٹ, ان کی ٹائمنگز, ان کی پروفیسرز, ان کی لوکیشن, کیا آپ پلان کر لیں اپنی ڈگری. فار ایگزامپل اگر, اور بیچ میں 10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے نا, 50 منٹ کی کلاس ہوتی ہے, 10 منٹ میں آپ دوسری کلاس میں پہنچنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل آپ کا ایک کورس ہے انجینئرنگ کا, وہ ہے نارتھ سائڈ پہ آف دا یونیورسٹی. ایک کورس ہے آپ کا کیمسٹری کا, وہ ساؤتھ سائڈ پہ ہے. وہ تو واک ہی 15 منٹ کی ہے. تو آپ کو یہ سب دیکھنا پڑتا تھا کہ یار ڈسٹینس کتنا ہے, کب آفر ہو رہا ہے. پھر پری ریکوزٹس کا مسئلہ تھا, یعنی یہ کورس ہے فار ایگزامپل الیکٹرو میگنیٹک تھیوری 401 ہے یا 402 ہے, تو اس کے لیے آپ کو الیکٹرو میگنیٹک تھیوری 301 لینا ضروری ہے. وہ پری ریکوزٹ بنے گا اس کے اوپر. رائٹ. میں نے کہا یار یہ پری ریکوزٹس کے چکر میں تو میں تو گیا, پھر یہ 3-3.5 سال لگ جائیں گے, اس کو موو کرو. تو میں نے ایسا اپنا پورا پلان بنایا جس میں ایک ہی سیمسٹر میں کورس بھی آ رہا ہے, پری ریکوزٹ بھی آ رہا ہے. اب ہم پھر پہنچے گریجویٹ ایڈوائزر کے پاس. اس نے کہا یہ کیا ہے, تم اسی سیمسٹر میں کورس لو گے پری ریکوزٹ, پھر اسی سیمسٹر وہ لوگے. میں نہیں کر سکتا سائن. میں کہا پروفیسر بات سنیں. میں نے کہا یار سنیں, اس میں کچھ مٹیریل تو میں نے پڑھایا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں اچھا گریڈ لے لوں تو واٹ ڈز دیٹ ٹیل یو, ڈنٹ مین اینی تھنگ رائٹ. یعنی اگر میں اسی سیمسٹر میں پری ریکوزٹ پڑھ رہا ہوں, اسی سیمسٹر اور دونوں میں اے لے لوں, پھر کہتا ایسا ہوتا تو نہیں ہے. میں نے کہا پروفیسر ٹرسٹ می, آئی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو ویسٹ. I need to graduate in 2 years because then I need to do a master's and then I have to do a PhD. اچھا ہم نے PhD کے چکر میں بیٹھے تھے. تو اسے کہتا تم نے ابھی سے PhD کا سوچ لیا. میں نے کہا ہاں, ارے PhD کا ہم نے کیوں سوچا تھا, اس لیے کہ ہمیں لوگوں نے پٹی پڑھائی تھی کہ جو اگر تم پروفیسر بن جاؤ گے تو ٹائم بہت کم دینا پڑتا ہے, باقی ٹائم فارغ ہوتے ہیں تبلیغ میں لگانا. ویژن تھا. ہاں, تو میں نے کہا میں آؤں گا اور پروفیسر بن جاؤں گا, ٹائم ہی ٹائم ہوگا, تھوڑا پڑھائیں گے, باقی اپنا گشت کریں گے. تو اس لیے مجھے وہ PhD کرنا تھا. تو اس نے کہا اچھا اس ایج میں تو کوئی PhD کا ڈیسیجن نہیں لیتا. میں کہا میں تو لے چکا ہوں. کہہ رہے نہیں یار. میں کہا دیکھو بھائی ٹرائی می. میں کہا اگر پہلے سیمسٹر میں ہنگامہ ہو گیا تو مت کرنا. سمپل از دیٹ. اوکے آل ٹرائی. اس نے سائن کر دیا. اب جو آئی مشکل وہی آئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی 20% جو ڈگری ہے یعنی کورس ورک ہے, یا مے بی 15% آف دا کورس ورک جو ہے, 15-20%, وہ کورس ورک جو ہے, یا 15% آف دا کورس ورک جو ہے وہ نان ٹیکنیکل فیلڈ سے ہونا چاہیے, نان ٹیکنیکل کورسز ہونے چاہیے. میں نے کہا مجھے نان ٹیکنیکل کورسز کرنے ہی نہیں ہے. اچھا NED میں سارا کا ٹیکنیکل ہوتا تھا, صرف پاکستان اسٹڈیز اسلامیت ہوتا جو حکومت نے لگایا تھا. جی ایسے ہی. تو کہ ہمارے پاس تو یہ لا ہے 15% کورسز جو ہے کورس ورک آپ کا نان ٹیکنیکل ہونا ضروری ہے. آپ کا نان ٹیکنیکل کورسز تو نہیں ہے نا جس کو ہم ٹرانسفر کریں, یہ تو تم کو کرنا پڑے گا. میں کتنا 18 credit hours, that's almost 75% of a year. 1.5 سیمسٹر بنتا ہے. مجھے 4 سیمسٹر گریجویشن کرنی ہے اور 1.5 سیمسٹر. میں پروفیسر اس کو بھی مجھے کچھ طریقہ بتاؤ نکلنے کا. اس نے کہا نہیں اس سے نہیں نکل سکتی, یہ تم نے کر لیا نا, یہ تم نے 70. اور سب کچھ جلن تھی کہ یار اس نے کیا کیا ہمارے ساتھ. 1 سال اس نے بچا لیا, اس میں 1 سال کی ٹیوشن بچ گئی, 1 سال کا ایکسپینسز بچ گیا. تو میں سمجھ گیا میں پھنس گیا ہوں, تو لینا پڑے گا. تو اس نے کہا اچھا دیکھو تم الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہے ہو تو تم ایسا کرو کہ تم لے لو فائنینس, مارکیٹنگ, سیلز, لیڈرشپ, اکاؤنٹنگ. میں نے کہا کیوں, کہ اس کا اچھا کمبینیشن ہوتا ہے. کمبینیشن بنایا نا. کل تمہیں شاید کوئی کمپنی سیٹ اپ کرنی پڑے. تو مجھے کمپنی سیٹ اپ کرنی نہیں ہے بھائی, مجھے کرنی نہیں ہے. کہ پھر کیا کرنا ہے تمہیں. اچھا ہمارے والد صاحب جو تھے وہ تھے تو بینکر,
پتہ نہیں کہاں سے ہمارے والد صاحب کا انٹرسٹ جو تھا نا بہت زیادہ تھا سائیکالوجی میں. گھر میں سائیکالوجی کتاب میں آنا, گھر کے اندر جو سائیکالوجی ٹوڈے میگزین, ہر بڑا ایکسپینسو میگزین تھا, وہ ہر مہینے آتا تھا, یو ایس سے آتا تھا سبسکرپشن کے ذریعے نا. تو ظاہر بچپن سے ہم دیکھتے تھے. اچھا بابا کہتے تھے بیٹا یہ پڑھ لو, دیکھو یہ دیکھ لو, کبھی پڑھ لیا کبھی دیکھ لیا. اور جو سائیکالوجی ٹوڈے میگزین اتنا انٹرسٹنگ تھا, اس میں اتنے انٹرسٹنگ آرٹیکلز ہوتے تھے, ایجوکیشنل آرٹیکل, دیٹ یو ووڈ لائک ٹو ریڈ. فار ایگزامپل اس میں ایک آرٹیکل تھا کہ ریسرچ ہوئی ہے یو ایس میں کہ مین ہو ہیو بیئرڈس اپیئر مور اٹریکٹیو ٹو ویمن دین مین ہو ڈو ناٹ ہیو بیئرڈس. اچھا آپ ایک مولوی صاحب کو دکھا دیں, آپ کوئی بھی مولوی صاحب کو یہ دکھا دیں پاکستان میں بیٹھا ہوا, تو ہم تو پڑھیں گے یار یہ کیسے ہوا. اس کی پوری اس پہ ریسرچ تھی کہ جی وہ بایولوجیکل یہ ہے, فلانا یہ ہے, جو مرد کی داڑیاں ہوتی ہیں تو یہ وہ ہوئی بھی ہے, پروگرامنگ ہماری جینیٹک انکوڈنگ ہوئی بھی ہے کہ جو ہے وہ جیسی داڑھی ہوگی وہ میل ہوگا اور وہ میچور ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا, مجھے یاد نہیں پوری چیز. اس طرح کے آرٹیکلس ہوتے تھے. تو میرا انٹرسٹ تھا سائیکالوجی میں کافی. تو میں نے کہا نہیں میں نے جو ہے نا سائیکالوجی لینی ہے. اس نے سائیکالوجی کا تو کمبینیشن ہی نہیں ہے الیکٹریکل انجینئرنگ کے ساتھ. پھر ایک ہنگامہ. تو سوچتا میری زندگی کا نام ہو جائے جنگ در جنگ. میں نے کہا کہ نہیں ہوتا, وہ کمبینیشن نہیں ہوتا رہے. میں نے وہ چیز پڑھنی ہی نہیں ہے جو میرا انٹرسٹ میں نہیں. اس نے کہا دیکھو بات مانو. میں کہا میں نے نہیں مانا نا. میں نے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹڈی سم تھنگ دیٹ آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان. آئی ایم انٹرسٹیڈ اینڈ پیشنیٹ اباؤٹ انجینئرنگ, الیکٹریکل انجینئرنگ اینڈ سائیکالوجی. دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو ہیو. اسے تھوڑی سی بحث کی, اسے سوچو یار یہ جو ہے نا ضدی کوئی مصیبت آ گئی ہے. اسے کیا پتا کتنی جنگیں لڑتے ہیں ہمارے. اسے ہو گئی گو ہیڈ, اس نے سائن کر دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے میرے جو نان ٹیکنیکل کورسز ہیں وہ سائیکالوجی سوشیولوجی میں سارے کے سارے. اور جناب یہاں تو کبھی ہمارا بی بی آ جاتا تھا, یہاں کبھی اے سے ہم کم آتے نہیں تھے. ہم تو بالکل ہی میری آنکھیں کھل گئی. یعنی جب ایک چیز کا آپ کا انٹرسٹ ہے, اور اتنی اچھی ان کی فیکلٹی تھی. اس زمانے میں جو ہمارا الیکٹریکل انجینئرنگ پروگرام تھا یونیورسٹی نیبراسکا کا, وہ ایک ایوریج لیول پہ آ رہا تھا. ٹھیک ہے, یو ایس میں برا بھی نہیں تھا اور بہت ٹاپ کا بھی نہیں تھا. اٹ واز اے ویری گڈ پروگرام. رائٹ. لیکن جو ہمارا سائیکالوجی کا ڈپارٹمنٹ تھا, دیٹ واز ریٹڈ امنگس دا فرسٹ ٹاپ 5 سائیکالوجی پروگرام ان دا یو ایس. لو اچھا وہ کہتے تھے کہ ان سائیکالوجی یونیورسٹی نیبراسکا از دا ہارورڈ آف امریکہ. یہ کہ ہاں پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے. اور ہماری یونیورسٹی سے جناب وہ ٹیکسٹ بک لکھی جاتی تھیں یونیورسٹیز کی, اور فلانا ڈھمکانا, سم آف دا بیسٹ پروفیسر سائیکالوجی کے ہمارے یونیورسٹی میں تھے. ہمیں کیا پتہ. تو ہوا یہ کہ اللہ کا فضل یہ ہوا کہ ہمیں تو بہترین ٹیچرز مل گئے اور بہترین انوائرمنٹ مل گیا, ہمیں تو مزہ آ گیا. تو میں نے سوچا کہ یار میں ایسا کیوں کروں کہ میں 2 ڈگریز کر لوں, الیکٹریکل انجینئرنگ کا بیچلرز کر لوں اور سائیکالوجی کا 2 بیچلرز ہو جائیں گے. میں آئی ریئلی وانٹ ٹو اسٹڈی. پھر ہمارے والد صاحب کا چہرہ اندر سامنے آیا. انہیں پتہ چلا نا کہ اس نے جا کے وہاں سائیکالوجی بھی شروع کر دی. پھر باز نہیں آیا. وہ کہیں تو دماغ صحیح, تم کیا مصیبت ہے تمہاری یار, تم ایک جگہ رہو نا, انجینئرنگ کرنے انجینئرنگ کرو. بالکل. تو میں کہا نہیں یار بابا کا تو نہیں کچھ کر سکتے. تو میں نے کیا کیا کہ جتنے ایکسٹرا کورسز میں کر سکتا تھا جی, تو آئی ایکسیڈیڈ دا ریکوائرمنٹ. یعنی اگر ایکس نمبر آف آورز ہے نا, مجھے یاد نہیں کتنے آورز میں ایکسیڈ کیا, آئی ایکسیڈیڈ دا ریکوائرمنٹ. اور میرے پورے سائیکالوجی کورسز سوشیولوجی میں ایک کے علاوہ آیا نہیں, سوائے ایک میں جس میں بی آیا, وہ اس لیے کوئی جھگڑا ہو گیا پروفیسر سے نا. اب وہ بھی سناؤں گا وہ جھگڑا کیا ہوا, اب لکھ لیجیے گا کیا جھگڑا ہوا کہ مجھے بی ملا. اب بات آ رہی ہے وہی کہ بچوں والی بات نا, عافیہ صدیقی صاحبہ کو تقی صاحب نے کہا. اور ہوا یہ کہ جو میرا پہلا کورس مجھے ملا وہ تھا سوشیولوجی 101. فرسٹ کورس ہوتا ہے اور وہ بہت آسان بھی ہوتا ہے اور بہت اسٹوڈنٹس میں ہوتے ہیں, کوئی 100 اسٹوڈنٹس تھے اس کورس میں. خیر وہ کورس میں لے رہا تھا. اس کورس میں جو ہے ڈسکشن ہوئی کہ یو ایس گورنمنٹ کیوں اسپینڈ کرتی ہے بلینز آف ڈالرز انٹو پبلک ایجوکیشن. کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ یو ایس کے اندر گریڈ 12 تک کی ایجوکیشن فری ہے. رائٹ. اور وہاں کے جو پبلک اسکولز ہیں کچھ تو خیر کچھ ایریاز میں
اچھے نہیں ہیں لیکن جنرلی بہت اچھے ہیں, اور کچھ پبلک اسکول جو ہیں ان کے ہائی اسکول جو ہیں وہ فنامنل ہیں, مطلب بہت ایک فری ہیں, دیر از نو فی. جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں, کم ہوتے ہیں, اور ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. جیسے اسلامک اسکول پرائیویٹ ہوتے ہیں, اور کرسچن اسکولز ہوتے ہیں, جوئش اسکولز ہوتے ہیں, جنہیں موقع مل جاتا ہے اپنے کریکولم میں کچھ چینج کرنے کا, بات کرنے کا, ورنہ پبلک اسکولز کے اندر ویری گڈ ایجوکیشن. تو کیوں ہم اسپینڈ کرتے ہیں بلینز آف ڈالرز یار, دنیا میں ہر جگہ تو ایسا نہیں ہے. تو اس کا جو آرگیومنٹ آ رہا تھا اس میں 3 انہوں نے آرگیومنٹس دیے کلاس میں. ایک تو میں بھول گیا ہوں. پہلا یہ تھا کہ وی وانٹ ماس لٹریسی. یو ایس کے جو لٹریسی ریٹ ہے وہ کم ہے ایز اپوز ٹو مینی ادر ایڈوانس کنٹریز, رائٹ. یعنی کیوبا سے کم تھا, اور میرے خیال سے ایران سے بھی کم ہے شاید, I'm not sure, لیکن آپ چیک کر سکتے ہیں. یعنی بالکل ٹاپ پہ نہیں ہے, شاید 96-97% لٹریسی ہے, لیکن کنٹریز میں تو 98-99% لٹریسی بھی ہوتی ہے. تو ہمیں ماس لٹریسی چاہیے. اور دوسرا انہوں نے کہا, جس کو میں انگلش میں کہوں گا اور میں ترجمہ کروں گا, ٹو اسیمیلیٹ دا چلڈرن آف دا امیگرینٹس. ہاں یہ پالیسی ہے. اچھا ہاں, تو اسیمیلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بچے امیگرینٹس کے آئیں گے ان کو ہم اپنی سوسائٹی میں ضم کریں گے, جذب کر رہے ہیں. ہاں. اور اس میں جو ڈسکشن ہوئی کلاس کے اندر, جب 2-3 پیریڈ چلے ہوں گے اس کے اوپر, کہ وہ اس لیے تھا کہ دیکھیں ہم تو دس از لینڈ آف امیگرینٹس, یو ایس از اے لینڈ آف امیگرینٹس. جو ریڈ انڈین سے بیچارے ان کو تو انہوں نے دبا دیا, وہ کہانی سن چکے ہیں آپ. باقی سارے امیگرینٹس ہیں, کوئی ہنگری سے آیا ہے, کوئی رشیا سے آیا ہے, کوئی جرمنی سے آیا ہے, کوئی آسٹریا سے آیا ہے, کوئی کہاں سے آیا, کہاں سے آیا. ہر کوئی اپنی زبان, اپنا کلچر. تو یہاں تو کہتے ہیں اٹس اے میلٹنگ پاٹ, یعنی یہاں تو سب کو وہ کرنا ہے. اس دن میں نے سوچا کہ یار کل میرے یہاں بچے ہوں گے تو میں اپنے چھوٹے سے بچے کے سامنے اتنی بڑی طاقت کھڑی ہوئی ہے جس میں بلین ڈالر جا رہے ہیں, دنیا کے سم آف دا فائنسٹ سائیکالوجسٹ اینڈ سوشیولوجسٹ, اینتھروپولوجسٹ میں کام کریں, پالیسیز بنا رہے ہیں, اور اس طوفان میں میں سمجھتا ہوں میں اپنے بچے کو بچا لوں گا. نہیں بچا سکا تو پھر اس دن میں نے فیصلہ کیا تھا. 1990 میں پہنچا تھا یو ایس. دیٹ ڈے آئی میڈ اے ڈیسیژن, جس دن میرے بچے اسکول گوئنگ ایج پہ آئیں گے میں پیک اپ کروں گا اینڈ آئی گو ٹو پاکستان. And being a bachelor, you decided that. بیچلر نہیں تھا, ابھی انڈر گریجویٹ. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں بینگ اے بیچلر, ہاں unmarried. ہاں انمیرڈ نا. بچے تو ہونے تھے یار. وہ تو کہہ تو رہا تھا میں اپنی امی کو کہ 10 بچے کروں گا, نہیں پتا رہا تھا. نہیں وہ لیکن یہ فیصلہ میں نے کر لیا کہ نہیں, کلیئرٹی ماشاء ہاں اللہ نے دی تھی ویژن کلیئرٹی. ہاں میں نے کہا نہیں. وہ جو سوشیولوجی میں ہم چلے گئے, سائیکالوجی میں, اور یہ سیلز مارکیٹنگ اکاؤنٹنگ نہیں لی, اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ سارا مٹیریل مجھے مل گیا. میں نے فیصلہ کر لیا تھا, میں تو جانا ہے. جب عافیہ صدیقی صاحبہ نے کہا تو میں دل میں سوچا کہ اچھا چلو, ہماری بہن بھی اس نتیجے پہنچی کہ میں تو نہیں رکنے والا. اچھا اس وقت ان کے بچے بھی چھوٹے تھے, ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے تھے, یعنی ہمارے بچوں میں 1-2 سال کا ہی فرق ہے. جی سمجھا. یہ انہوں نے فیصلہ کیا اور پھر وہ پاکستان آ گئیں. اسی لیے دیکھیں میں یو ایس ایک چھوٹی سی بات کر دوں ہمارے آڈینس کے لیے, کہ امریکہ کا تو پھر الٹیمیٹلی میں نے خاک چھانی. 50 اسٹیٹس ہیں تو میں نے 47 اسٹیٹس کا ٹریول ہے میرا. I've logged in a few million miles in the US, یعنی اتنا زیادہ میرا ٹریول ہے ہر لیول پہ, ملنا جلنا. تو اسٹیٹسٹکس کیا ہیں پتہ ہے آپ کو, کہ میجورٹی تو ہمارے بچے ہیں نا 2nd اور 3rd جنریشن میں, وی آر لوزنگ them. خوفناک ہاں سچائی. وہ ایک مائنورٹی بچتی ہے بالکل, اور اللہ کے فضل سے بچتی ہے, اور بہت اچھے. جو مائنورٹی بچتے ہیں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں, لیکن میجورٹی از گون. میں کہتے اس میں بتایا تھا نا, اس نے کیا کہا تھا کہ میں فادر مائی پیرنٹس آر مسلم بٹ آئی ایم ناٹ مسلم. وہ مصطفیٰ عتیسی جو لڑکا تھا جس میں نے پکڑا تھا, جو ہے وہ والدین مسلمان ہیں, ہم تو مسلمان نہیں, ہم تو امیریکنز ہیں. ٹھیک ہے, they were immigrants and that's fine, everybody is an immigrant, but I'm an American. تو جب 3rd جنریشن میں ہو رہا ہے تو 4th جنریشن میں کیا ہوگا, اللہ حفاظت فرمائے. تو وہ فیصلہ تو صحیح تھا. یہ بات تو مجھے بعد میں پتہ چلی نا, یہ اسٹیٹسٹکس تو بعد میں آئی.
لیکن یہ فیصلہ میرا ہو چکا تھا کہ مجھے واپس جانا. میرے بڑے اچھے دوست ہیں, ان کا نام ہے ہمایوں عزیز صاحب. تو انہوں نے کہا کہ میں یو ایس گیا کچھ عرصہ پہلے, تو ڈفرینٹ جگہوں پہ گیا, مساجد میں گیا, تو دیکھو مسجدیں بھری ہوئی ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میں نے ہر مسجد میں جا کے ایک سوال پوچھا کہ ماشاء اللہ مسجد تو بھری ہوئی ہے, یہ بتاؤ کہ اس وقت اس مسجد کے اندر 3rd جنریشن مسلمس کتنے. میں سوال کرتا تھا, اکراس دا یو ایس بہت تھوڑے. یہ ہے پریشانی والی بات. تو خیر اللہ کے فضل سے اللہ نے میرے فیصلہ کروا دیا تھا, اور یہی ہوا. جب بچے بڑے ہونے لگے میں تو آ گیا پاکستان. لیکن وہ جو 11 سال میں یو ایس میں رہا تو میں نے اتنی ٹریجڈیز دیکھی ہیں, کہتے ہیں دل خون کے آنسو روئے, وہ ایک شعر آ رہا ہے, سنا دو جی. وہ شعر یہ ہے کہ اشکوں سے تر ہے پھول کی ہر ایک پنکھڑی, اشکوں سے تر ہے پھول کی ہر ایک پنکھڑی, رویا ہے کوئی تھام کر دامن بہار کا. یعنی میں کبھی کوئی واقعی رو پڑا ہوں یہ حالات دیکھ کر نا. تو ایک کہانی سنا تو پھر ہم ختم کرتے ہیں. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں فنڈ ریزنگ کرنے ایک شہر ہے ہیوسٹن, وہاں گیا. جس مسجد میں نے وہاں تقریر کی, فنڈ ریز بھی ہوا, بڑا اچھا انہوں نے میرے ساتھ ٹویٹ کیا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا, اس کے جو مسجد کے جو پریزیڈنٹ تھے نا, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں ٹھہرو گے. میں کہا یہاں ہوٹل میں ٹھہر جاؤں گا. میں موٹل سے ہوتے ہیں. کہ نہیں یار سلیمان ایسا نہیں کریں یار, میرے وہ ڈاکٹر تھے اور تم میرے گھر ٹھہرو, یہ وہ جگہ ہے. میں ٹھیک ہے مجھے فالو کرو. میں رینٹل گاڑی تھی, میں ان کو فالو کرتا ہوا ان کے گھر پہ چلا گیا. اب وہ مسجد کے پریزیڈنٹ بھی تھے, بڑے دیندار آدمی تھے, اور سفید داڑھی تھی, اور بہت ہی معزز شخص تھے, اور ظاہر مسجد کا پریزیڈنٹ ہونا. تو جب ان کی گاڑی ڈرائیو کے اندر گئی اور میں اترا, تو کیا ہوا دیکھا کہ ان کی بیٹی کھڑی ہوئی تھی گھر کے سامنے, اور وہ کھڑی ہوئی تھی, اور ان کے اندر جانے سے پہلے کیا ہوا کہ ایک گورا لڑکا آیا اور وہ سے بات کر رہی تھی. تو یہ سارا ہوا ہے والد کے سامنے. تو والد صاحب نے کیا کیا کہ اس کو اگنور کرتے ہوئے اندر چلے گئے. توبہ. یعنی بالکل اگنور کر دیا بات چیت کو, اور وہ اندر چلے گئے. اچھا میں تو سمجھ گیا کہ یار یہ تو گڑبڑ, یعنی یہ تو بہت انکمفرٹیبل سچویشن ہو گئی. مسجد کے وہ ہیں پریزیڈنٹ صاحب ہیں, یہ لڑکی بالکل ویسٹرن ڈریس میں کھڑی ہوئی ہے, اور ظاہر آپ یو کین ٹیل کہ پاکستانی بچی ہے, اور بیٹی ہوگی ظاہر عمر سے آپ سمجھتے ہیں, ینگ لڑکی ہے, اور ٹین ایجر ہوگی. اور یہ لڑکا آیا, تو میں نے کیا کہ میں بھی جو ہے نا بالکل نگاہیں نیچے کر کے میں نے کہا اس کو اوائڈ کر دو بھائی, یہ بہت امبیرسنگ سچویشن ہے. خیر میں چلا گیا اندر, بیٹھے, انہوں نے کھانا بھی سرو کیا, اور کہا کہ آپ اوپر ہمارے گیسٹ روم میں آپ چلے جائیں. میں چلا گیا, میں سو گیا. تو رات کو کوئی 1 بجا ہوگا یا 2 بجے ہوں گے, کوئی عجیب و غریب سی کچھ آواز آئی نا, آوازیں آنے لگی. اچھا اب یہ خیال رکھیں نا, اب تو جنگوں سے ہو کے آئے ہیں نا, اس طرح سے عجیب و غریب آواز ہوتی ہے نا. تو ویسے ہی جو بھی آدمی, میں نہیں کوئی بھی آدمی جو وارز میں رہا ہوگا نا, وہ ایک دم سے ہائپر الرٹ ہوتا ہے. کوئی ایسی کوئی بو ہو یا آواز ہو یا کوئی اسمیل ہو یا کوئی سینس, دس از اینی بڈی ان وارز ڈز دیٹ, اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے. اچھا یو ایس کے اندر کیا ہے کہ گھر جو ہوتے ہیں لکڑی کے ہوتے ہیں, ہاں. تو جیسے کوئی آواز آئی نا, میں کہا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یار. تو میں بستر سے چھلانگ لگائی میں نے, اور ہم کرتے یہ تھے کہ اب یہ کہانی آگے آئے گی کہ جب ہم چشمے جاتے تھے نا تو رشین ٹینکس کا محاصرہ ہوتا تھا. اب ٹینک آ رہا ہے نہیں آ رہا کیسا پتہ چلے گا. تو کرتے ہیں کہ آپ نا کان لگائیں گے زمین سے. تو جب زمین میں آپ کان لگائیں گے تو پھر آپ کو آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ ارتھ از اے بیٹر کنڈویٹ آف ساؤنڈ ویوز دین دی ایئر. تو یہ تو ہماری پریکٹس تھی, کان لگاؤ زمین پہ. جب مسئلہ کان لگا, دیکھو کیا ہو رہا ہے. میں چھلانگ لگائی اور میں کان لگا دیا اس سے نا, اس پہ فرش پہ. اچھا میری کوئی نیت نہیں تھی کسی کی بات سنوں, مجھے یہ تھا یار یہ عجیب غریب, مطلب کیا کوئی ہڑبونگ کیا مچی, مطلب ہڑبونگ بھی نہیں تھی, کچھ آوازیں آ رہی تھی عجیب عجیب سے نا. تو میں کہا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, کوئی کرائم ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو جب میں کان لگایا تو پتہ کیا چلا کہ ڈاکٹر صاحب رو رہے ہیں ہچکیوں کے ساتھ. میں آج تک نہیں بھول سکتا وہ سین. کیا گزری ہوگی اس باپ کے اوپر, کیا سوچ کے اس ملک میں آیا ہوگا,
آج اس کی بچی جو ہے اس کے سامنے ایک امریکن لڑکے سے بات, اور اس کو شرم ہی نہیں آ رہی بچی کو کہ میرا باپ ہے, میں لڑکے سے بات چیت کر رہی ہوں, اور ایوننگ میں, یعنی عشاء کے بعد کی بات ہو رہی ہے نا, لیٹ ایوننگ یعنی رات کی بات ہے نا, رات میں آپ اس سے بات کریں پاکستان کے اندر. آپ سوچ سکتے ہیں اس طرح سے کہ ایک دیندار گھرانہ اور ایک لڑکی سامنے کھڑی ہوئی اور کوئی غیر لڑکا آگے سے بات کرے, پاسبل ہے کیا؟ ٹھیک ہے سیکولر لوگوں میں ہو سکتا ہے پاسبل ہو, کیا دیندار گھروں میں ہو سکتا ہے ایسا؟ نو وے. اس طرح کی نا بہت سی کہانی ہے کہ موقع ملے سناؤں گا کہ میں نے کہا یار یہ صحیح فیصلہ تھا. اسیمیلیٹ اس کی ریئل لائف ٹائم ایگزامپل دے دیا آپ نے. اسیمیلیشن ہمارے یہ جو ہے نا اورلینڈو میں بہت جاتا تھا, تو وہاں ہوا یہ کیس, ہمارے دوست نے اپنے دوست کا بتایا, سنی سنائی بات نہیں ہے, کہ انہیں فیل ہوا کہ بچی کچھ دیکھتی ہے کمپیوٹر کے اوپر ایسی چیز جو کہ نہ موضوع ہے, اور بچی بھی تھی کہ اب 14-15 سال کی تھی. والد صاحب ایک دم دروازہ کھول کے اندر آئے اور اسے پکڑ لیا غلط دیکھتے ہوئے. کیوں تم نے کیا؟ پتہ ہے لڑکی نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ ڈیڈ ہاؤ ڈیڈ یو انٹر مائی روم وداؤٹ مائی پرمیشن. سیمیلیشن. ہاؤ ڈیڈ یو انٹر مائی روم وداؤٹ مائی پرمیشن. اس نے کیا مطلب ہے یار, میں تمہارا باپ ہوں. اسی وقت فون اٹھایا بچی نے, 911 پولیس پہنچ گئی. پولیس لے جو میرے باپ کو. انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے, اس نے کہا ہی انٹر مائی روم وداؤٹ مائی پرمیشن. پولیس نے ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ, یو کی ناٹ ڈو دس, شی ہیز کانسٹیٹیوشنل رائٹس. ہاں سر ایکسکیوز می, وہ وہاں پیدا ہوئی ہے, وہ امریکن سٹیزن ہے بھائی. شی ہیز کانسٹیٹیوشنل رائٹس, ہاؤ ڈیڈ یو انٹر دس ہاؤس, ہر روم. اچھا وہ تھے شریف, وہ پولیس والے بھی شریف ہوتے ہیں یار, وہ سمجھ گئے یار یہ مسلمان گھرانہ ہے تو یار ہو گیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی, باپ سے کہا کہ ہمارے ایس او پی کہتا ہے وی ہیو ٹیک یو ٹو جیل. لڑکی سے کہا کہ وڈ یو لائک ٹو فارگیو ہم. بچے گا نو. نو کہہ دیا. نو لے گئے. خیر وہاں پہنچے یہ لوگ سارے بیل کروانے مسلمان. تو انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا لیٹ پہنچے, پہلے آنا چاہیے تھا آپ کو, بیل ہو جاتی. اب تو دیر از اے کیس دیٹ ہیز بین سیٹ اپ, دس پرسن ورسز دا اسٹیٹ آف فلوریڈا. اسٹیٹ آف فلوریڈا کے کیس کھڑا ہو چکے اب تو. اب ہم نہیں چھوڑ سکتے لاک اپ سے, اب آپ کو کورٹ سے جا کر کرنا پڑا. 3 دن بعد آئے ابا واپس, 3 دن بعد ہو گیا, کورٹ میں گئے, بات ہوئی, بیل وہاں. اب کورٹ میں بیل, اچھا اس میں ٹائم لگتا ہے, یہ پروسیس ہے, دے ٹیکس ٹائم نا. آپ کو جیل میں شفٹ کریں گے, پھر آپ کو پھر کورٹ میں, یہ نہیں کہ جج 24 گھنٹے بیٹھا ہوا ہے, تو ٹائم ملے گا. 2 دن کے بعد کا ٹائم ملا تو گئے, ایسا ہو گیا فلانا ہو گیا. بچی کو سمجھایا, اس نے کہا ٹھیک ہے اب صحیح ہے. اب اس نے کہا ٹھیک ہے میں معاف کرتی ہوں. اور انہوں نے کہا اس کو کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا اور سیویئر ہوگا. بات ختم ہو گئی. جب آپ یو ایس گئے تھے, وہاں کی ہریالی دیکھ کر, وہاں کی بیوٹیفل چکا چیزیں نا, واقعی یار قسم سے, the roads, the communities are phenomenal. اچھا خیر اب تو پاکستان میں ان کی ٹکر کی بن گئی ہیں ماشاء اللہ سے, بحریہ ٹاؤن وغیرہ اور اس ڈی ایچ اے وغیرہ, تو اب تو آپ, لیکن جو ان کے جو ہائی نیبرہڈز ہیں نا, وہاں تک تو ابھی بھی آپ نہیں پہنچ سکتے. ریلیکس کریں, ٹائم لگے گا آپ کو. دے آر ویری ہائی اینڈ نیبرہڈز. لیکن کیا آپ نے یہ سوچا تھا کہ یو آر رائٹنگ, یو آر گیونگ دس اوے, دس رائٹ. ایک کہانی آپ یاد کیجیے گا. جب میرے پاس ایک کال آئی ایک ماں کی, اس نے کہا کہ جب ہیلپ کریں. کیا ہو گیا؟ کہنے میری بیٹی نے کہہ دیا کہ مام آئی ایم ان اے رانگ باڈی. بچی کہتی ہے آئی ایم ان اے رانگ باڈی. یہ تو پچھلے کچھ عرصے سے بڑا بوم پہ آئی ہے. اور وہ جو پھر ٹریجڈی کھلی اور میں 2 مہینے 3 مہینے میں نے کوچنگ کی, اس کچھ نہیں کر سکے ہم. پورا دم بھی لگایا, اس بچی کو نہیں بچا سکے. اس نے کہا آئی ایم ان اے رانگ باڈی, آئی ایم میل ان اے رانگ باڈی. تو یہ کہانیاں جو ہیں سننے والی ہیں, تاکہ وہ لوگ جو یہاں ہوتے ہیں نا, جن کو پتہ نہیں ہوتا. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں یار آپ کوئی گھر رینٹ کرتے ہیں نا, تو آپ جا کے گھر دیکھتے ہیں, نیبرہڈ کیا ہے, گھر کیسا ہے, سیف ہے نہیں ہے, ایکسیس کیا ہے. ایسا نہیں کہ ساتھ میں جو ہے وہ کوئی جوا خانہ ہو, ساتھ میں کوئی ایسی کوئی ڈرگ کی جگہ ہو, کوئی ایسا ہوٹل ہو. یہ سب دیکھتے ہیں نا, جی, پھر ہم گھر رینٹ کرتے ہیں. بالکل. لیکن ہم یو ایس جو ہے سنی سنائی باتوں میں چلے جاتے ہیں.
وداؤٹ اینی ریسرچ. ہم سے بھی نہیں پوچھتے, ہم سے پوچھ لینا, ہم 11 سال میں چوٹیں کھا کے ہیں, ہم بتائیں گے آپ کو وہاں کی پازیٹیو نیگیٹیوز کیا ہے. تو اینی وے آئی ایم ان اے رانگ باڈی والی کہانی انشاءاللہ کبھی نیکسٹ ٹائم. تو اب آپ اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. ہم نے آج عافیہ صدیقی کی اس سے شروع کی تھی, لیکن مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ آپ نے جو نیبراسکا کے بارے میں بہت اہم لائف لانگ لیسنز دیے ہیں, وہ بہت زیادہ مجھے خوشی ہوئی ہے پرسنلی. اپنی جو آپ کی 100 میں سے میں اپنی بھی ٹاپ 5 چنوں گا انشاءاللہ. اچھا ہاں, 100 تک پہنچا دیں گے. جی, یہ میں اور میرے آڈینس جو ہیں وہ پیچھے پڑے ہوئے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں, اللہ آپ کے دل میں ڈالے گا انشاءاللہ. تو اس میں سے ٹاپ 5 میں آئے گی یہ, مجھے انشاءاللہ امید ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے ریپ اپ کرتے ہیں یہیں پہ, اور عافیہ صدیقی صاحبہ کے اس ڈیسیژن کے بارے میں اگلی ایپیسوڈ میں ہم اسٹریٹ اوے وہیں سے شروع کریں گے اور اس کو ہی صرف کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت لیتے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ یہ ایپیسوڈ بھی انشاءاللہ آپ کے بہت بھرپور کمنٹس کے ساتھ سج جائے گی. اس کا میں ویٹ کروں گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.